ڈیپ ایکسپرٹ ریویوز میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائیوں میں اترنے والے ہیں جو شاید انسانیت جتنا ہی پرانا ہے۔ ایک ایسی کشمکش جو کہانیوں، مذہب اور ہمارے روزمرہ کے فیصلوں میں رچی بسی ہے، اچھائی اور برائی کا تصور۔ اس سفر میں ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے پاس پال کارس کی کتاب دی ہسٹری آف دی ڈیول اینڈ دی آئیڈیا آف ایول کے کچھ اہم حصے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہ جاننا نہیں کہ شیطان کا خیال کہاں سے آیا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ انسان نے ہزاروں سالوں میں برائی کو کیسے سمجھا، کیسے اس کی شکل بدلی اور اس نے ہماری تہذیبوں پر کیا اثر ڈالا۔ اور پال کارس اس موضوع کے لیے بہترین رہنما ہیں۔ وہ صرف ایک مورخ نہیں تھے، بلکہ ایک فلسفی تھے جن کی دلچسپی مذہب اور سائنس کے ملاپ میں تھی۔ تو یہ کتاب صرف دیو مالائی کہانیوں کا مجموعہ نہیں ہے، یہ دراصل انسانی سوچ کے ارتقاء کی داستان ہے۔ یہ اس بات کی کھوج ہے کہ ہم نے اچھائی اور برائی جیسے تجریدی خیالات کو کیسے ٹھوس شکل دی اور کیسے یہ تصورات ہماری دنیا کی بنیاد بن گئے۔ بالکل، اور گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری وضاحت، یہ آڈیوز مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے ذریعے تیار کی گئی ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ تلفظ یا جنس کے تعین میں کوئی غلطی ہو۔ ہمارا مقصد خالصتاً تعلیمی اور معلوماتی مواد فراہم کرنا ہے۔ تو چلیں اس دلچسپ موضوع کو کھنگالتے ہیں۔ کتاب کا آغاز ایک بہت بنیادی لیکن گہرے مشاہدے سے ہوتا ہے کہ ہماری دنیا تضادات پر قائم ہے۔ روشنی ہے تو اندھیرا بھی ہے، گرمی ہے تو سردی بھی، زندگی ہے تو موت بھی۔ جی، مصنف کا کہنا ہے کہ یہیں سے دوئی یعنی ڈیولزم کا تصور پیدا ہوا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ کائنات کو سمجھنے کی ہماری پہلی اور سب سے فطری کوشش تھی۔ بالکل، یہ سب سے بنیادی منطق ہے۔ چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہم انہیں مخالف جوڑوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور قدیم انسان کے لیے یہ صرف فلسفہ نہیں تھا، یہ روزمرہ کی حقیقت تھی۔ کتاب کے مطابق ابتدائی دور میں انسان ہر چیز میں روحوں کا وجود مانتا تھا۔ اینیمزم جسے کہتے ہیں۔ جی، اینیمزم۔ اچھی چیزیں جیسے فصل کا اگنا یا بارش وہ اچھی روحوں کی وجہ سے تھیں، اور بری چیزیں جیسے بیماری یا طوفان وہ بری روحوں کی کارستانی تھیں۔ تو یہیں سے خدا اور شیطان کی بنیاد پڑی، مطلب تمام اچھی روحیں مل کر ایک بڑا اچھا خدا بن گئیں اور تمام بری روحیں مل کر ایک بڑا شیطان۔ بالکل یہی ہوا۔ کتاب اسے ایک دلچسپ اصطلاح دیتی ہے۔ اچھی روحوں پر یقین آہستہ آہستہ توحید پرستی یعنی مونوتھیزم بن گیا، یعنی ایک اچھے خدا کا تصور، اور دوسری طرف تمام بری اور خوفناک روحوں کا خوف اکٹھا ہو کر ایک واحد طاقتور شیطانی ہستی کا تصور بن گیا، جسے مصنف مونو ڈایابولزم کہتا ہے۔ تو کائنات کی کہانی کے دو مرکزی کردار آ گئے، ایک عظیم ہیرو اور ایک عظیم ویلن۔ جی، لیکن کیا انسانی سوچ کا سفر یہیں ختم ہو جاتا ہے؟ کیا ہم ہمیشہ اچھائی اور برائی کی اس جنگ میں ہی پھنسے رہیں گے؟ کتاب اس خیال کو چیلنج کرتی ہے نا؟ ہاں، اور یہیں پر بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مصنف کا خیال ہے کہ دوئی ایک ضروری مرحلہ تو تھا، لیکن حتمی منزل نہیں۔ وہ ایک اعلیٰ تصور یعنی وحدانیت یا مونزم کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور وحدانیت کا مطلب مذہب کا خاتمہ نہیں ہے؟ نہیں، بلکہ اس کی پاکیزگی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مستقبل کا خدا ایک شخص یا پرسنل ہستی نہیں ہوگا، بلکہ فوق شخصی یا سپر پرسنل ہوگا، یعنی ایک ایسی حقیقت جو ہماری انسانی شخصیت اور سمجھ کی حدود سے بہت آگے ہے۔ اور پھر وہ ایک بہت چونکا دینے والا سوال پوچھتے ہیں، اگر خدا کا تصور کائنات کی کسی حتمی حقیقت کی علامت ہے، تو کیا شیطان کا تصور بھی کسی نہ کسی حقیقت کی نمائندگی نہیں کرتا؟ یہ سوال تو واقعی ذہن کو گھما دیتا ہے۔ یہی اس کتاب کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہ سوال ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم برائی کو صرف ایک دیو مالائی کہانی نہ سمجھیں، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ ہماری نفسیات، ہماری سوسائٹی اور کائنات میں کس چیز کی عکاسی کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کی جڑوں تک چلتے ہیں۔ کتاب کا اگلا حصہ ایک ایسے دعوے سے شروع ہوتا ہے جو میرے لیے تو بالکل نیا تھا اور ہضم کرنا بھی مشکل۔ یہ کہ ایک مہربان خدا کی عبادت سے پہلے انسان شیطان کی عبادت کرتا تھا، مطلب لوگوں نے اچھے خدا سے پہلے برے دیوتاؤں کو پوجنا شروع کیا۔ یہ تو بالکل الٹا لگتا ہے۔ یہ الٹا لگتا ہے، لیکن اگر آپ قدیم انسان کی نفسیات کو سمجھیں تو اس میں خوفناک منطق نظر آتی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ مذہب کا سب سے پہلا اور طاقتور محرک محبت نہیں بلکہ خوف تھا۔ خوف؟ جی، خوف۔
سوچئے آپ ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں آپ زیادہ تر چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. بجلی کڑکتی ہے، سیلاب آتے ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں. آپ کس سے ڈریں گے؟ اچھائی سے یا ان تباہ کن طاقتوں سے؟ ظاہر ہے تباہ کن طاقتوں سے. بالکل. اور جس سے آپ ڈرتے ہیں اسی کو منانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے. یہی شیطان کی عبادت کی بنیاد تھی. کتاب میں قدیم امریکی قبائل کی بہت سی مثالیں ہیں. فلوریڈا کے قبائل تویا نامی برائی کی روح کی پوجا کرتے تھے. ورجینیا کے قبائل اوکی نامی ایک خوفناک دیوتا کو پوجتے تھے. اچھا. یہ آگ، پانی اور طوفان جیسی طاقتوں کی نمائندگی کرتے تھے جن کے سامنے انسان بے بس تھا. ذرائع میں کیپٹن جان سمتھ کا جو بیان ہے وہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے. وہ اوکھی کے لیے بچوں کی قربانی کی ایک رسم بیان کرتے ہیں. یہ پڑھ کر یقین نہیں آتا کہ خوف انسان سے کیا کچھ کروا سکتا ہے. ہاں، وہ منظر بہت ہولناک ہے. وہ بتاتے ہیں کہ کیسے گاؤں کے مرد بچوں کو مارتے ہوئے ایک رسم ادا کرتے اور پھر ان بچوں کو مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا تھا. یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ خوف کتنا حقیقی اور طاقتور تھا کہ لوگ اس کے لیے اپنے بچوں تک کو قربان کرنے پر تیار تھے. اور یہ صرف ان قبائل تک محدود نہیں تھا. کتاب بتاتی ہے کہ انسانی قربانی کا تصور تو بائبل اور یونانی داستانوں میں بھی ملتا ہے. جی بالکل. بائبل میں موآب کا بادشاہ جنگ جیتنے کے لیے اپنے ہی بیٹے کو شہر کی دیوار پر قربان کر دیتا ہے. یونانی داستانوں میں پولیگزینا کی قربانی دی جاتی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ یہ رسمیں تھوڑی نرم ہوئیں اور انسانی قربانی کی جگہ جانوروں کی قربانی نے لے لی، جیسے حضرت ابراہیم کی کہانی میں اسحاق کی جگہ مینڈھے کا آنا. لیکن اس کے پیچھے کی نفسیات وہی ہے. بالکل. خوف زدہ ہو کر کسی طاقتور ہستی کو منانا. تو پھر یہ خوف پر مبنی عبادت ختم کب ہوئی؟ انسان نے شیطان کو پوجنے کے بجائے اس سے لڑنے کا خیال کب شروع کیا؟ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی. یہ تبدیلی تب آتی ہے جب انسان کو اچھائی کی اپنی ایک طاقت کا احساس ہوتا ہے. جب وہ تجربے سے سیکھتا ہے کہ سچائی، ہمدردی اور انصاف میں بھی ایک قوت ہے. جب اسے یہ یقین ہونے لگتا ہے کہ اچھائی چاہے کتنی ہی سست اور کمزور کیوں نہ لگے، آخرکار جیت سکتی ہے. صحیح. اس موڑ پر برائی خوف کی علامت نہیں رہتی، بلکہ ایک چیلنج بن جاتی ہے، ایک ایسی چیز جس سے لڑنا ہے. یہیں سے اخلاقیات کا حقیقی سفر شروع ہوتا ہے. خوف کی نفسیات سے اخلاقی جدوجہد کا یہ سفر واقعی بہت بڑا ہے. اب اگر ہم دیکھیں کہ یہ تصورات جب تہذیبیں زیادہ منظم ہوئیں، جیسے قدیم مصر میں، تو انہوں نے کیا شکل اختیار کی؟ وہاں تو ہمیں برائی کا ایک بہت مشہور کردار ملتا ہے، سیٹ نامی دیوتا. بالکل. مصر کی کہانی بہت دلچسپ ہے کیونکہ وہاں برائی کا تصور بہت واضح طور پر فطرت سے جڑا ہوا تھا. سیٹ، جسے یونانی ٹائفون کہتے تھے، صحرا، خشک سالی اور سورج کی جھلسا دینے والی گرمی کا دیوتا تھا. یعنی ہر وہ چیز جو زندگی کے لیے خطرہ تھی. اور اس کے برعکس تھا اوسائرس. جی، اس کا بھائی اوسائرس، جو دریائے نیل، نمی اور زندگی کی علامت تھا. تو یہ زندگی اور موت کی ایک دائمی کشمکش تھی. اور سیٹ کی شکل بھی کافی عجیب تھی، لمبے چوکور کان اور سونڈ جیسی ناک. ہاں، وہ کسی حقیقی جانور کی نہیں لگتی. شاید یہ جان بوجھ کر کیا گیا تھا تاکہ اسے غیر فطری اور اجنبی دکھایا جا سکے. لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے جسے کتاب اجاگر کرتی ہے. وہ کیا؟ کہ سیٹ ہمیشہ سے ایک مکمل طور پر برا کردار نہیں تھا. ایک منٹ. تو ایک دیوتا جو بعد میں برائی کا سب سے بڑا نشان بن گیا، وہ ہمیشہ سے برا نہیں تھا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اچھائی اور برائی کے تصورات کتنے متحرک ہوتے ہیں. جب ہائکسوس نامی غیر ملکی بادشاہوں نے مصر پر حکومت کی تو وہ سیٹ کو جنگ کے دیوتا کے طور پر پوجتے تھے. وہ اسے اپنا سب سے بڑا بلکہ واحد حقیقی خدا مانتے تھے. اچھا. لیکن جب مصریوں نے دوبارہ اقتدار حاصل کیا تو انہوں نے اپنے قومی دیوتا اوسائرس کی عبادت کو فروغ دیا. اوسائرس نیکی اور حیات نو کی علامت بن گئے. اور جیسے جیسے اوسائرس کا قد بڑھا، ویسے ویسے اس کے دشمن سیٹ کا کردار ایک بڑے دیوتا سے گھٹ کر ایک شیطان کا ہو گیا. یہ ایک طرح کی مذہبی سیاست تھی. واہ. تو برائی کی تعریف بھی اس بات پر منحصر ہو سکتی ہے کہ اقتدار میں کون ہے. مصر کی مشہور مردوں کی کتاب یا بک آف دا ڈیڈ میں تو سیٹ کا ذکر ایک ایسی طاقت کے طور پر ہے جس سے مرنے والے کو بچنا ہوتا ہے. جی، اس وقت تک وہ مکمل طور پر ایک منفی کردار بن چکا تھا. وہ کتاب دراصل منتروں اور ہدایات کا مجموعہ ہے
تاکہ مرنے والے کی روح دوسری دنیا میں محفوظ رہے۔ اور اس کا سب سے شاندار حصہ ہال آف ٹروتھ کا منظر ہے۔ وہاں مرنے والے کے دل کو سچائی کے ترازو میں تولا جاتا ہے۔ ایک پلڑے میں دل ہوتا ہے اور دوسرے میں سچائی کی دیوی ماں کا پنکھ۔ اور اگر دل گناہوں کے بوجھ سے بھاری ہوا تو اسے عامی مت نامی ایک خوفناک افریت کھا جاتا۔ لیکن اگر دل پنکھ جتنا ہلکا ہوتا تو روح کو ہمیشہ کی زندگی مل جاتی۔ یعنی برائی پر قابو پانے کا بہترین طریقہ نیکی کی زندگی گزارنا تھا؟ بالکل، یہ اخلاقیات کی طرف ایک بہت بڑا قدم تھا۔ مصر کی کہانی سے یہ واضح ہے کہ برائی کا تصور سماجی اور سیاسی حالات کے ساتھ بدلتا ہے۔ اگر ہم مشرق وسطیٰ کی ایک اور عظیم تہذیب میسوپوٹیمیا کی طرف دیکھیں تو کیا وہاں بھی ہمیں ایسی ہی کہانیاں ملتی ہیں؟ کتاب میں عقد قوم کا ذکر ہے۔ ان کا اثر ناقابل یقین حد تک گہرا تھا۔ آج ہم جو 7 دن کا ہفتہ استعمال کرتے ہیں، سبت کا تصور، دنیا کی تخلیق، طوفان نوح، ان سب کی جڑیں ہمیں اکاد اور بعد میں آنے والی بابلی تہذیبوں میں ملتی ہیں۔ یہاں تک کہ سارگون اول نام بادشاہ کی پیدائش کی کہانی ہو بہو حضرت موسیٰ کی کہانی جیسی ہے۔ یہ تو حیران کن ہے۔ تو ان کی تخلیق کی کہانی میں برائی کا کردار کون ادا کرتا ہے؟ ان کی کہانی میں برائی کا مجسمہ تیامت تھی۔ تیامت کوئی انسان نما شیطان نہیں تھی، بلکہ وہ ابتدائی کائنات کی افراتفری اور گہرائی کی علامت تھی۔ اسے ایک بہت بڑے سمندری سانپ یا ڈریگن کے طور پر دکھایا جاتا تھا۔ یعنی بے قابو فطرت۔ جی، بے ہنگم، بے قابو فطرت۔ اور ترتیب قائم کرنے کے لیے سورج دیوتا بیل مردوخ کو تیامت سے ایک طویل اور شدید جنگ لڑنی پڑی۔ وہ اسے شکست دے کر اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کرتا ہے، ایک سے آسمان بناتا ہے اور دوسرے سے زمین۔ یہ آسمان پر جنگ کے تصور کی قدیم ترین شکلوں میں سے ایک ہے۔ تو مصریوں کے لیے برائی ایک اخلاقی مسئلہ تھا، لیکن بابلیوں کے لیے یہ کائنات کی بنیادی ساخت کا حصہ تھا، ایک ایسی افراتفری جس سے لڑ کر ہی دنیا قائم رہ سکتی ہے۔ بالکل، اور یہ صرف ایک بڑی کائناتی جنگ نہیں تھی۔ عام لوگوں کی زندگی میں برائی لاتعداد چھوٹے بڑے شیاطین کی شکل میں موجود تھی، جو بیماری اور بدقسمتی لاتے تھے۔ ان سے بچنے کے لیے جادوئی منتروں کا ایک پورا نظام موجود تھا۔ صحیح۔ اب تک ہم نے جن تہذیبوں کی بات کی، وہاں برائی یا تو فطرت کی کوئی بے قابو طاقت تھی یا دیوتاؤں کی آپسی لڑائی کا نتیجہ۔ لیکن پھر فارسی آتے ہیں اور کتاب کے مطابق وہ اس پورے تصور کو ایک نئی سطح پر لے جاتے ہیں۔ انہوں نے صرف تعریف نہیں بدلی، انہوں نے ایک انقلاب برپا کر دیا۔ زرتشت سے پہلے فارسی لوگ بھی دوسرے قدیم لوگوں کی طرح فطرت کی مختلف طاقتوں یعنی دیوا کی پوجا کرتے تھے۔ زرتشت نے ایک بہت جرأت مندانہ قدم اٹھایا۔ اس نے کہا کہ یہ تمام پرانے دیوتا اصل میں جھوٹے ہیں، یہ سب شیاطین ہیں، اور یہ سب ایک ہی شیطانی طاقت کے نمائندے ہیں جس کا نام ہے انگرو منیوش یا آہرمن۔ اور اس کے مقابلے میں اس نے اچھائی کا ایک واحد خدا پیش کیا، آہورا مزدا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا اہرمن کو آہورا مزدا نے بنایا تھا؟ نہیں، اور یہی فارسی دوئی کا سب سے انقلابی اور بنیادی نقطہ ہے۔ زرتشت کے مطابق اہورا مزدا یعنی اچھائی اور اہرمن یعنی برائی دونوں ازلی اور ایک دوسرے سے آزاد ہیں۔ دونوں ہمیشہ سے موجود ہیں؟ جی، ایک صرف اور صرف اچھا ہے، روشنی اور سچائی کی علامت، دوسرا صرف اور صرف برا ہے، اندھیرے اور جھوٹ کا نمائندہ۔ دنیا کی پوری تاریخ ان 2 اصولوں کے درمیان ایک عظیم کائناتی جنگ ہے۔ تو یہاں کوئی سرمئی علاقہ نہیں ہے، کوئی دیوتا ایسا نہیں جو کبھی اچھا ہو اور کبھی برا، جیسا کہ سیٹ تھا۔ یہ ایک واضح اخلاقی انتخاب ہے نا؟ بالکل، اور یہ انتخاب صرف اس زندگی تک محدود نہیں ہے۔ ان کے ہاں موت کے بعد کی زندگی کا تصور بھی بہت تفصیلی ہے۔ وہ چنواتو پل پر یقین رکھتے تھے، ایک ایسا پل جو مرنے کے بعد روح کو پار کرنا ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کے لیے یہ پل کشادہ ہو جاتا، لیکن برے لوگوں کے لیے یہ چھری کی دھاڑ جیسا تیز ہو جاتا اور وہ نیچے اندھیرے میں گر جاتے۔ اور ان کے ہاں ایک نجات دہندہ کا تصور بھی تھا، ہے نا؟ ایک ساوشیانت جو آئے گا۔ جی، اور یہ عقیدہ بھی بہت اہم تھا کہ ایک نجات دہندہ آئے گا جو ایک کنواری سے پیدا ہوگا، قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا اور اچھائی کی حتمی فتح کا اعلان کرے گا۔
اگر آپ غور کریں تو یہ تصورات بعد میں آنے والے بڑے ابراہیمی مذاہب یعنی یہودیت اور عیسائیت میں بہت واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ کتاب میں یزیدیوں کا بھی مختصر ذکر ہے جن کے بارے میں اکثر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ کتاب انہیں زرتشت سے بھی پرانے مذہب کی ایک زندہ باقیات کے طور پر پیش کرتی ہے۔ وہ ایک اعلیٰ ترین خدا کو تو مانتے ہیں، لیکن طاؤس ملک جسے دوسرے شیطان سمجھتے ہیں اس کی بہت تعظیم کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ ایک گرا ہوا فرشتہ ہے جسے مستقبل میں معافی مل جائے گی، اور جب وہ بحال ہوگا تو اپنے ماننے والوں کو انعام لے گا۔ تو یہ عقیدہ ہمیں واپس اسی پرانے خوف پر مبنی عبادت کی یاد دلاتا ہے۔ بالکل، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ زرتشت کا نظریہ کتنا انقلابی تھا۔ اس نے برائی کو ایک ایسی چیز بنا دی جس سے ڈر کر پوجا جائے، سے بدل کر ایک ایسی چیز بنا دی جس کے خلاف اخلاقی جنگ لڑی جائے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے برائی کے تصور کا ایک شاندار سفر دیکھا ہے۔ یہ ایک بے قابو فطری طاقت کے خوف سے شروع ہوا، پھر مصر اور میسوپوٹیمیا میں دیوتاؤں کی جنگوں اور کائناتی افراتفری کی علامت بنا، اور آخرکار فارس میں یہ ایک منظم فلسفہ بن گیا جہاں اچھائی اور برائی دو ازلی اور مخالف طاقتیں بن گئیں۔ اور یہ پوری تاریخ آج ہمارے لیے ایک بہت اہم سوال چھوڑ جاتی ہے۔ یہ تمام تصورات اس وقت کے علم، خوف اور سماجی حقیقتوں کی بنیاد پر بنے تھے۔ آج جب سائنس، نفسیات اور فلسفہ ہمیں کائنات اور انسانی فطرت کو بالکل مختلف زاویوں سے سمجھاتے ہیں، تو ہمارے لیے برائی کا تصور مستقبل میں کیا شکل اختیار کرے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر سوچنا بہت ضروری ہے۔ یہ گفتگو واقعی ذہن کے دریچے کھولنے والی تھی، اور ابھی تو یہ صرف کہانی کا آغاز ہے۔ اگلے حصے میں ہم اسی کتاب کے اگلے ابواب کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ تصورات جب یہودیت، عیسائیت اور دیگر مذاہب میں داخل ہوئے تو انہوں نے کیا نئی اور دلچسپ شکلیں اختیار کی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چلیں پچھلی بار ہم نے جہاں بات چھوڑی تھی وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہم ذرا اور گہرائی میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ قدیم مذاہب میں برائی یعنی ایول کا تصور کیسا تھا۔ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے کہ آخر مختلف تہذیبوں نے اس طاقت کو کیسے سمجھا اور خیر و شر کی اس ازلی کشمکش کو کیا شکل دی۔ بالکل، اور آج کا ہمارا سفر اسی خیال کو سمجھنے کے لیے ہے کہ بدی کوئی ایک ٹھوس جامد چیز نہیں ہے، بلکہ جیسے جیسے انسانی تہذیب اور سوچ نے ترقی کی اس کا چہرہ بھی بدلتا گیا۔ کہیں یہ صحرا کا ایک دیوتا ہے، کہیں آسمانی عدالت کا وکیل، اور کہیں ہمارے اپنے اندر کی خواہشات۔ واہ، تو سفر واقعی بڑا دلچسپ ہونے والا ہے۔ ہم قدیم عبرانی عقائد سے شروع کریں گے، پھر ہندوستان کے وسیع مذہبی منظرنامے کو دیکھیں گے اور آخر میں بدھ مت تک پہنچیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں عبرانی تہذیب سے۔ وہاں ایک بہت ہی پراسرار کردار کا ذکر ملتا ہے، عزازیل۔ یہ کون تھا؟ عزازیل کا تصور بہت قدیم ہے۔ ہمیں کتاب احبار یعنی لیویٹیکس میں ایک بڑی عجیب رسم کا ذکر ملتا ہے۔ یوم کفارہ کے دن 2 بکرے لائے جاتے تھے، اچھا، اور ان پر قرع ڈالا جاتا تھا۔ ایک بکرا خداوند یعنی یہوے کے لیے گناہ کی قربانی کے طور پر ذبح کیا جاتا تھا، اور دوسرا؟ تو دوسرے بکرے پر سردار کاہن تمام اسرائیلیوں کے گناہ علامتی طور پر لاد دیتا تھا، اور پھر اسے عزازیل کے لیے زندہ ہی صحرا میں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یعنی وہ اسکیپ گوٹ والا تصور؟ جی بالکل، وہ بکرا تمام قوم کے گناہ اپنے ساتھ لے کر ویرانے میں چلا جائے گا۔ یہ نام عزازیل خود بھی بڑا طاقتور لگتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہی تو دلچسپ بات ہے۔ یہ نام 2 عبرانی الفاظ سے مل کر بنا ہے، عزیز یعنی طاقت اور ایل یعنی خدا۔ تو اس کا لفظی مطلب بنتا ہے خدا کی طاقت۔ خدا کی طاقت، تو یہ تو کوئی منفی کردار نہیں لگتا۔ اصل میں ماہرین یہی اندازہ لگاتے ہیں کہ ابتدائی دور میں عزازیل محض ایک بھوت نہیں تھا، بلکہ ایک طاقتور دیوتا تھا، شاید صحرا کا خدا، جسے بعد میں تنزیلی دے کر ایک شیطانی قوت بنا دیا گیا۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رسم ایک طرح سے دوہری طاقتوں کو ماننے کی باقیات ہے، یعنی ایک خیر کی طاقت اور ایک شر کی، اور دونوں کو راضی رکھنا ضروری تھا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ ایک قدیم سنویت یعنی ڈیولزم کی طرف اشارہ ہے۔ آپ کو خدا کے لیے بھی قربانی دینی ہے اور صحرا کے دیوتا کو بھی اس کا حصہ دینا ہے تاکہ وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ ویسے پرانے عہد نامے میں
اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں جو آج کے دور میں کافی پریشان کن لگتی ہیں؟ جی، جیسے انسانی قربانی کی طرف اشارے۔ ہاں، جیریکو کی تباہی کا واقعہ ذہن میں آتا ہے۔ جی، وہ ایک بہت ہی واضح مثال ہے۔ جب یوشوا نے جیریکو شہر کو تباہ کیا تو اس نے ایک قسم کی لعنت بھیجی۔ اس نے کہا کہ جو کوئی اس شہر کو دوبارہ تعمیر کرے گا وہ اس کی بنیاد اپنے پہلوٹے بیٹے پر رکھے گا، اور دروازے؟ اور اس کے دروازے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے پر رکھے گا۔ اور صدیوں بعد جب ہلل بیتلی نامی شخص نے جیریکو کو دوبارہ بسایا تو کتاب سلاطین کے مطابق اس نے واقعی ایسا کیا۔ کیا واقعی؟ اس نے اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا؟ جی، اس نے اپنے بیٹوں ابیرام اور سجوب کو بنیادوں اور دروازوں میں قربان کر دیا۔ یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ اس دور کی دنیا بھوت پریت، جادو ٹونے اور ایسے توہمات سے بھری ہوئی تھی۔ یقیناً کتاب خروج اور احبار میں تو جادوگروں کے لیے صاف صاف سزائے موت کا حکم ہے۔ لیکن پھر بھی لوگ مانتے تھے ان چیزوں کو۔ جی، جب خود شاہ ساؤل مشکل میں پھنسے تو وہ بھی چھپ کر اینڈور کی جادوگرنی کے پاس پہنچ گئے۔ اس کے علاوہ کئی اور شیطانی روحوں کا بھی ذکر ہے، جیسے سیریم جو بکری جیسے جن تھے، للت رات کی ایک پراسرار روح، اور شیدیم یعنی عام بھوت پریت۔ ایک منٹ، یہ بہت دلچسپ ہے۔ اگر اتنی ساری شیطانی قوتیں پہلے سے موجود تھیں تو پھر شیطان کا وہ مرکزی کردار کیسے ابھرا جسے آج دنیا جانتی ہے؟ یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ یہ عبرانی فکر کے ارتقاء کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ پرانے عہد نامے کی ابتدائی کتابوں میں شیطان بحیثیت ایک شخصیت یعنی پراپر میم موجود ہی نہیں ہے۔ کیا واقعی؟ تو پھر سزا دینا، آزمانا، یہ سب کام کون کرتا تھا؟ وہاں یہ سارے کام یا تو خود خداوند کرتا ہے یا اس کے بھیجے ہوئے فرشتے۔ اس کی کوئی مثال ہے؟ اس کی سب سے بہترین مثال ہمیں ایک ہی واقعے کے دو الگ الگ بیانات سے ملتی ہے۔ ایک پرانے متن یعنی 2 سموئیل میں لکھا ہے کہ خداوند کا غضب اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے داؤد کو اکسایا کہ وہ مردم شماری کرے، جو اس زمانے میں ایک گناہ سمجھا جاتا تھا۔ جی، لیکن صدیوں بعد لکھے گئے متن یعنی ایک تواریخ میں اسی واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ شیطان اسرائیل کے خلاف اٹھا اور اس نے داؤد کو اکسایا۔ واہ، یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے۔ یعنی ایک ہی کام کی ذمہ داری پہلے خدا پر ڈالی گئی اور بعد میں شیطان پر۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے تصور میں کوئی بنیادی تبدیلی آ رہی تھی؟ بالکل، جیسے جیسے ایک قادر مطلق اور سراپا خیر خدا کا تصور مضبوط ہوتا گیا، یہ سوال پیدا ہوا کہ پھر دنیا میں برائی کہاں سے آتی ہے؟ تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے شیطان کا کردار ابھرا۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ پرانے عہد نامے میں شیطان خدا کا دشمن نہیں ہے۔ دشمن نہیں تو پھر کیا ہے؟ وہ اس کا ایک طرح کا ملازم ہے، ایک سرکاری وکیل یا پروسیکیوٹنگ اٹرنی۔ اس کا کام انسانوں کی وفاداری کو آزمانا ہے اور خدا کی عدالت میں ان کے خلاف فرد جرم عائد کرنا ہے۔ تو وہ خدا کا مخالف نہیں بلکہ انسان کا مخالف ہے۔ جی، اور وقت کے ساتھ ساتھ پڑوسی قوموں کے دیوتاؤں کو بھی اسی شیطان کے لشکر میں شامل کر دیا گیا، جیسے بیل زبل اور مولک، جس کا پیتل کا کھوکھلا بت ہوتا تھا، جس میں بچوں کو جلایا جاتا تھا۔ جی، اس کے پیٹ میں آگ جلائی جاتی تھی اور بچوں کو اس کے دہکتے ہوئے بازوؤں میں قربان کیا جاتا تھا۔ بہت بہت خوفناک تصور تھا۔ اور اسی کی عبادت گاہ؟ وادی ہنوم، جہنہ، جی، یروشلم کے باہر یہ ایک حقیقی جگہ تھی جہاں بعد میں شہر کا کوڑا کرکٹ جلایا جاتا تھا۔ وہی خوفناک تصویر بعد میں عبرانی زبان میں جہنم کے تصور کی بنیاد بن گئی۔ تو مشرق وسطیٰ کی روایت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خیر اور شر 2 الگ الگ بیرونی قوتیں ہیں، لیکن اب مشرق کا رخ کرتے ہیں ہندوستان کی طرف، جہاں کائنات کو دیکھنے کا زاویہ ہی بالکل مختلف ہے۔ جی، یہ ایک بالکل مختلف دنیا ہے۔ یہاں سنویت کے بجائے وحدت الوجود یعنی مونزم کا فلسفہ غالب ہے۔ مطلب ہر چیز اسی ایک کائناتی حقیقت کا حصہ ہے۔ دیوتا، انسان اور شیطانی قوتیں سب اسی ایک کھیل کے کردار ہیں۔ اور خیر و شر کی کشمکش کو افطار کے ذریعے دکھایا جاتا ہے۔ بالکل، جب بھی شر یعنی ادھرم بڑھ جاتا ہے تو دیوتا خیر یعنی دھرم کو بحال کرنے کے لیے زمین پر جنم لیتے ہیں۔ ہندو مت کی عظیم ترین مورتی یعنی ٹری مورتی میں برہما، وشنو اور شیو شامل ہیں۔
وشنو کے اوتاروں کی کہانیاں تو بہت مشہور ہیں۔ جی، وشنو کے 10 مشہور اوتار ہیں۔ ان میں سے ایک ہے متسیہ اوتار، یعنی مچھلی کا روپ۔ کہانی یہ ہے کہ ایک شیطان نے مقدس کتابوں ویدوں کو چرا کر سمندر میں چھپا دیا۔ تب وشنو نے ایک بہت بڑی مچھلی کا روپ دھارا۔ اور ویدوں کو بچایا؟ جی، اور ویدوں کو واپس لائے۔ اور وہ آدھے شیر اور آدھے انسان والا اوتار، نرسنگھا اوتار؟ ہاں، اس کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ ایک مغرور بادشاہ تھا، ہرنیاکشپ۔ اسے وردان ملا تھا کہ اسے نہ کوئی انسان مار سکے گا، نہ جانور، نہ دن میں نہ رات میں۔ بہت سی شرطیں تھیں۔ جی، تو اس نے خود کو خدا سمجھنا شروع کر دیا۔ جب اس نے غصے میں ایک ستون پر مکہ مار کر پوچھا، کہاں سے تمہارا وشنو؟ کیا وہ ستون میں ہے؟ اور پھر؟ اسی لمحے وشنو استون سے نرسنگھا کی شکل میں نمودار ہوئے، آدھے شیر آدھے انسان۔ انہوں نے بادشاہ کو اٹھا کر محل کی دہلیز پر رکھا، جو نہ اندر تھی نہ باہر۔ وقت شام کا تھا، نہ دن نہ رات۔ اور اسے اپنے ناخنوں سے مارا، جو ہتھیار نہیں تھے؟ بالکل، یوں وردان کی ہر شرط پوری کرتے ہوئے ادھرم کا خاتمہ کیا۔ یہ تو بڑی ذہانت سے بنی گئی کہانی ہے۔ اور سب سے مقبول اوتار تو کرشن کا ہے۔ جی، کرشن وشنو کا 8واں اوتار ہیں۔ ان کے ماما کنس کو پتا چلا کہ اس کی بہن کا 8واں بیٹا اسے مار ڈالے گا۔ تو اس نے تمام بچوں کو مارنے کا حکم دیا۔ جی، لیکن کرشن کسی طرح بچا لیے گئے اور بعد میں مہابھارت کی عظیم جنگ میں پانڈووں کے مشیر بنے۔ ایک بات مجھے حیران کرتی ہے کہ ہندو عقائد کے مطابق بدھ کو بھی وشنو کا نواں اوتار مانا جاتا ہے۔ یہ ہندو مت کی خود میں سمو لینے کی ایک زبردست مثال ہے۔ اس نظریے کے مطابق وشنو نے بدھ کا روپ اس لیے دھارا تاکہ وہ لوگوں کو عدم تشدد اور محبت کا درس دے سکیں۔ اب تریمورتی کے تیسرے اور شاید سب سے پیچیدہ دیوتا شیو کی بات کرتے ہیں۔ انہیں تباہی کا دیوتا کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، شیو تباہی اور تخلیق نو دونوں کی علامت ہیں۔ وہ پرانی بوسیدہ چیزوں کو ختم کرتے ہیں تاکہ نئی چیزیں پیدا ہو سکیں۔ اور ان کی علامت لنگ اسی تخلیقی قوت کی نمائندگی کرتی ہے۔ جی، ان کی پجاری اسے جنسی محبت سے نہیں جوڑتے، بلکہ یہ زندگی کی تخلیقی توانائی کی علامت ہے۔ شیو کی بیوی کالی کا کردار تو اور بھی زیادہ متضاد لگتا ہے۔ ایک طرف وہ ماں ہے اور دوسری طرف تباہی کی دیوی۔ کالی فطرت کی بے رحم اور طاقتور قوت کی بہترین مثالیں۔ وہ زندگی دینے والی ماں بھی ہیں اور سب کچھ نگل جانے والی موت بھی۔ ان کی ایک مشہور تصویر میں وہ اپنے شوہر شیو کے سینے پر کھڑی ہیں۔ اس کی کیا علامتی حیثیت ہے؟ یہ ایک بہت طاقتور تصویر ہے نا۔ اس کا پیغام گہرا ہے۔ شیو ابدیت کی علامت ہیں، لیکن کالی وقت یعنی کال کی دیوی ہیں۔ ان کا شیو پر کھڑا ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وقت ہر چیز پر غالب ہے، یہاں تک کہ خود لافانی دیوتاؤں پر بھی۔ تو ہندو مت میں شر کوئی بیرونی شیطان نہیں، بلکہ اسی کائناتی ڈرامے کا ایک حصہ ہے۔ چلے اب بدھ مت کی طرف آتے ہیں، جس نے برائی کے تصور کو ایک بالکل نئی نفسیاتی گہرائی دی۔ جی، بدھ مت میں بدی کا تصور کسی بیرونی شیطان سے نہیں، بلکہ انسان کے اپنے اندر سے جڑا ہے۔ یہاں بدی کو مارا کی شکل میں مجسم کیا گیا ہے، جو آزمائش، گناہ اور موت کی علامت ہے۔ مارا کا کوئی خاص مطلب ہے؟ اس کا ایک نام ورس ورتھی بھی ہے، جس کا مطلب ہے خواہشات پوری کرنے والا۔ واہ، یعنی خواہشات کو پورا کرنے والا ہی دراصل بدی کا سرچشمہ ہے۔ یہ تو جدید نفسیات سے بہت قریب کی بات لگتی ہے کہ ہماری نہ ختم ہونے والی خواہشات ہی ہمارے دکھ کی اصل وجہ ہے۔ بالکل، یہی بدھ مت کا مرکزی فلسفہ ہے۔ ان کے مطابق جس جنت کو ہم نفسانی لذتوں کی تکمیل سمجھتے ہیں، وہی دراصل مارا کی سلطنت ہے۔ جب سدھارتھ گوتم نروان حاصل کرنے کے قریب تھے تو مارا نے انہیں روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ کیسی کوششیں؟ پہلے مارا ایک پیغامبر بن کر آیا اور بدھ کو دنیاوی بادشاہت کا لالچ دیا۔ جب وہ ناکام ہوا تو اس نے ان کے دل میں شک ڈالا، اور آخری اور سب سے بڑی آزمائش بودھی درخت کے نیچے ہوئی۔ وہاں کیا ہوا؟ مالا نے پہلے ہی اپنی خوبصورت بیٹیوں خواہش، ہوس اور لذت کو بھیجا۔ جب وہ ناکام ہوئی تو مارا نے اپنی خوفناک شیطانی فوج کے ساتھ حملہ کر دیا۔ آندھی، طوفان، دہکتے ہوئے پتھر۔ جی، ہر طرف سے بدھ پر حملہ ہوا، لیکن بدھ اپنی جگہ پر پرسکون بیٹھے رہے۔ یہ کوئی جسمانی لڑائی نہیں تھی، تو انہوں نے مقابلہ کیسے کیا؟ یہ اندر کی لڑائی تھی۔ بدھ نے اپنی 10 نیکیوں کو اپنی ڈھال بنایا۔ تب مارا نے چلا کر کہا، یہ زمین میری ہے، تمہارا گواہ کون ہے؟
اس پر بدھ نے کچھ کہے بغیر اپنا دایاں ہاتھ زمین کی طرف بڑھایا۔ اور زمین کو چھوا۔ جی، انہوں نے کہا، یہ زمین میری گواہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی لمحے زمین کانپی اور گرج کر بولی، میں تمہاری گواہ ہوں۔ یہ سنتے ہی مارا اور اس کی پوری فوج بھاپ بن کر اڑ گئی۔ یہ تو بہت ہی علامتی اور خوبصورت منظر ہے۔ اچھا، بدھ مت میں حیات کا پہیہ یعنی ویل آف لائف کا بھی ایک اہم تصور ہے۔ جی، اس حیات کے پہیے کو ایک طرح کا کائناتی ٹریڈ مل سمجھیں۔ یہ پہیہ جسے چکر کہتے ہیں خود مارا کے جبڑوں میں جکڑا ہوا ہے۔ اور اس پہیے کے اندر کیا ہے؟ اس کے بالکل مرکز میں 3 جانور ہیں۔ ایک سور جو جہالت کی علامت ہے، ایک مرغ جو ہوس کی علامت ہے، اور ایک سانپ جو نفرت کی علامت ہے۔ یعنی یہی تینوں زہر تمام دکھوں کی جڑ ہیں۔ بالکل، اور پہیے کے گرد 12 ندان ہیں، یعنی اسباب کا سلسلہ جو دکھاتا ہے کہ کس طرح جہالت سے دکھ، بڑھاپا اور موت کا لامتناہی سلسلہ چلتا ہے۔ نروانا کا مطلب ہے اس ٹریڈ مل سے اتر جانا، اس چکر کو توڑ دینا۔ تو آج ہم نے بدی کے تصور کا ایک پورا سفر طے کیا، صحرا کے دیوتا عزازیل سے لے کر خدا کے آسمانی وکیل شیطان تک۔ پھر ہم نے ہندو مت کے کائناتی ڈرامے کو دیکھا اور آخر میں بدھ مت کے مارا تک پہنچے، جو دراصل ہماری اپنی خواہشات کا عکس ہے۔ یہاں ایک آخری غور طلب نکتہ ہے۔ دیکھیں، جیسے جیسے ایک قادر مطلق، واحد اور صرف خیر کرنے والے خدا کا تصور مضبوط ہوتا گیا، بدی کی وضاحت کے لیے ایک بیرونی مجسم شیطان کی ضرورت بھی بڑھتی گئی۔ اکثر ایک اندرونی قوت سمجھا جاتا ہے، نہ کہ خدا سے لڑنے والا کوئی آزاد موجود۔ قدیم مذاہب کا یہ جائزہ ہمارے اگلے موضوع کے لیے ایک بہترین بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اگلی بار ہم دیکھیں گے کہ ان ابتدائی خیالات نے بعد کے فلسفیانہ اور مذہبی نظریات پر کیسے اثر ڈالا۔ ہمارے ساتھ اگلے باب کے اس گہرے جائزے میں ضرور شامل ہوں۔ پچھلی بار جب ہم نے پرانے عہد نامے کے دور پر بات کی تھی تو ہم نے ایک ایسی دنیا کا ذکر کیا تھا جو اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی۔ جی بالکل۔ آج ہم اس کے بعد کے ہنگامہ خیز دور کا جائزہ لیں گے، وہ دور جو پرانے اور نئے عہد نامے کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے۔ جی، اور یہ واقعی ایک زبردست اتھل پتھل کا زمانہ تھا۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے اس میں اسے ایک نئے دور کا آغاز کہا گیا ہے۔ تو آج کوشش یہی ہوگی کہ ان نئے مذہبی نظریات، جماعتوں اور تحریکوں کو سمجھیں۔ بالکل، جنہوں نے آگے چل کر عیسائیت کے لیے آپ کہہ سکتی ہیں کہ زمین ہموار کی۔ تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب اسوری، بابلی اور پارسی تہذیبوں کے بعد سکندر اعظم کی وجہ سے یونانی اور ہندوستانی نظریات کا ایک نیا طوفان آیا۔ جی بالکل، اور خاص طور پر 3 نظریات تھے جو اس پورے خطے میں انقلاب برپا کر رہے تھے۔ کون سے 3 نظریات؟ پہلا تو یہ کہ انسان کی اصل حقیقت اس کا جسم نہیں بلکہ اس کے اندر کی روح ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ جسمانی وجود سے روح کی نجات ہی اصل امید ہے، اور تیسرا کہ یہ نجات حکمت یا عرفان یعنی غنوص کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ نظریات تو پہلے سے موجود روایات کے بالکل برعکس تھے، ہے نا؟ زمین آسمان کا فرق تھا۔ پہلے تو اولاد پیدا کرنا ایک فرض تھا اور دولت ایک نعمت سمجھی جاتی تھی۔ صحیح۔ اور اب یہ نئے نظریات کہہ رہے تھے کہ یہ سب تو مادی دنیا کے جھمیلے ہیں۔ اور اسی ماحول میں پھر نئی مذہبی جماعتیں بننا شروع ہوئیں، بالکل آج کل کی روحانی تحریکوں کی طرح۔ جی، کچھ خود کو شاگرد کہتے تھے اور کچھ مقدس یا شافی، تھیراپیوٹائے۔ یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، خاص طور پر شام کے غنوصی، جنہیں کلیسا کے اکابرین نے سانپ کے پجاری یا اوفائٹس کہا۔ اور ان کا عقیدہ تو حیران کن تھا۔ سانپ کے پجاری؟ وہ کیوں؟ ان کے نزدیک بائبل کا جو خدا ہے یہوہ، جو اس مادی دنیا کا خالق ہے، وہ ایک برا دیوتا تھا، ایک کمتر دیوتا۔ ایک منٹ، دنیا بنانے والا خدا برا تھا؟ جی، ان کے نزدیک، اور ان کے لیے جو سانپ کھا، جس نے انسان کو علم یا غنوص دینے کا وعدہ کیا، باغ عدن والا سانپ؟ وہی، وہ ایک سچے اور اچھے خدا کا پیغمبر تھا۔ یہ تو پوری کہانی ہی الٹ دی انہوں نے۔ بالکل، اور ان کا جو اچھا خدا تھا وہ تثلیث کا حامل تھا، باپ، بیٹا اور روح، لیکن ان کی روح ایک مونس اصول تھی، ایک ماں۔ اچھا، تو یہ باپ، بیٹا اور روح القدس والی تثلیث نہیں تھی؟ نہیں، یہ باپ، ماں اور بچے والی تثلیث تھی، اور اس طرح کی اور بھی جماعتیں تھیں، ناصرین، سابی، اسینی۔
یہ زیادہ تر غریب طبقے سے تعلق رکھتی تھیں۔ اور انہی کے درمیان سے ناصرت کے یسوع کا ظہور ہوا۔ مواد تو یہی کہتا ہے۔ اچھا، تو اس دور کی جو تحریریں ہیں جنہیں اپوکرافا کہا جاتا ہے، وہ پرانے عہد نامے کا حصہ کیوں نہیں بن سکیں؟ ان میں بہت سے ایسے نظریات تھے جو بعد میں مرکزی دھارے سے الگ سمجھے گئے، لیکن ان کتابوں میں ہمیں شیطان کے تصور میں ایک بہت بڑی تبدیلی نظر آتی ہے۔ کیسی تبدیلی؟ دیکھیے، پرانے عہد نامے میں شیطان خدا کا حریف نہیں ہے، وہ تو ایک طرح کا سرکاری وکیل ہے نا؟ جی، جیسے ایوب کی کہانی میں وہ صرف انسان کو آزماتا ہے۔ بالکل، لیکن ان نئی کتابوں میں شاید فارسی اثرات کی وجہ سے شیطان خدا کا حریف بن کر ابھرتا ہے۔ یعنی خیر اور شر کی دو الگ الگ طاقتیں۔ جی، جیسے توبت کی کتاب میں اسموڈس نامی ایک بدرو کا ذکر ہے جس کا نام فارسی اشمادیو سے نکلا ہے۔ اور یہ بعد میں تلمود میں حوث کا دیو بن گیا۔ صحیح، اور پھر انوخ کی کتاب ہے جو ایک یہودی غنوصیت کی عکاسی کرتی ہے۔ اس میں مسیحا کو عورت کا بیٹا کہا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کا نام روحوں کے مالک کے سامنے سورج اور ستاروں کی تخلیق سے بھی پہلے لیا گیا تھا۔ تو یہ نظریہ کہ مسیحا گوشت پوست کا انسان بن کر آیا، اس کے برعکس تھا؟ بالکل، یہ ایک خالص روحانی ازلی وجود کا تصور تھا۔ اور حکمت کی کتاب میں بھی تثیث کے تصور کی جڑیں ملتی ہیں، جہاں حکمت یعنی صوفیہ مسیحی تثلیث سے بالکل مختلف تھی۔ بہت مختلف تھی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عبرانیوں کے مطابق انجیل میں مسیح روح القدس کو اپنی ماں کہتے ہیں۔ اپنی ماں؟ جی، اور اسی لیے شاید قرآن بھی مسیحی تثلیث کو خدا، مسیح اور مریم پر مشتمل سمجھتا ہے، جو اسی پرانے غنوصی تصور کی ایک بازگشت ہو سکتی ہے۔ یہ تو تاریخ کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب ہم نئے عہد نامے اور یسوع کے دور کی طرف آتے ہیں۔ یہاں شیطان کا کردار کتنا اہم تھا؟ بہت زیادہ۔ آپ سمجھیں کہ ذہنی بیماریوں کو شیطانوں کا قبضہ سمجھا جاتا تھا۔ صحیح۔ اور انجیل میں یسوع کے شیطان کے ذریعے آزمائے جانے کا جو واقعہ ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے بدھا کو مارا یعنی شیطان نے آزمایا تھا۔ جی، اور یسوع نے خود اپنے ایک پسندیدہ شاگرد پترس کو شیطان کہہ کر پکارا تھا۔ ہاں، جب اس نے ایسی بات کی جو آزمائش کا باعث بن سکتی تھی۔ بالکل۔ اور قیامت کے بارے میں کیا تصور تھا؟ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ بلا شبہ ابتدائی عیسائیوں کا پختہ یقین تھا کہ مسیح کا دن قریب ہے۔ مطلب وہ سمجھتے تھے کہ ان کی اپنی زندگی میں ہی یہ سب ہو جائے گا۔ جی، سینٹ پال اپنے خطوط میں بار بار لکھتے ہیں کہ وہ خود اپنی زندگی میں مسیح کی دوسری آمد دیکھیں گے۔ لیکن جب اس میں تاخیر ہوئی تو پھر لوگوں نے تانے دینا شروع کر دیے کہ اس کی آمد کا وعدہ کہاں گیا۔ اسی لیے سینٹ پیٹر کا دوسرا خط لکھا گیا تاکہ لوگوں کو تسلی دی جا سکے۔ اس یقین نے عملی زندگی پر کیا اثر ڈالا؟ اس کے نتیجے بہت شدید تھے، خاص طور پر سن 1000 عیسوی کے قریب، جب لوگوں نے سمجھا کہ بس قیامت آ گئی ہے۔ تو انہوں نے اپنی جائیدادیں بیچ دیں، کھیتوں کو ویران چھوڑ دیا۔ جی، اور شدید غربت اور مصیبت کا شکار ہو گئے۔ یہ ایک عقیدے کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ تو واقعی خوفناک ہے۔ آئیے ذرا جہنم کے تصور پر بات کرتے ہیں، جو اس دور میں بہت واضح اور خوفناک تھا۔ یعنی جہنم میں بھی آپس میں چھپکلش چل رہی تھی۔ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن سزاؤں کی جو تفصیلات ہیں وہ بہت ہولناک ہیں۔ کس کتاب میں؟ سینٹ پیٹر کے مکاشفہ میں۔ اس میں لکھا ہے کہ گستاخی کرنے والوں کو زبان سے لٹکایا گیا تھا اور نیچے آگ جلائی گئی تھی۔ زناکار عورتوں کو ان کے بالوں سے کھولتی ہوئی کیچڑ کے اوپر لٹکایا گیا تھا، اور قاتلوں کو زہریلے کیڑے مکوڑے اذیت دے رہے تھے۔ یہ تو بہت ہی خوفناک منظر کشی ہے۔ کیا غنوصیوں کا تصور بھی ایسا ہی تھا؟ ان کا تصور اور بھی زیادہ آپ کہہ لیں کہ اساطیری تھا۔ پستاس صوفیہ نامی کتاب میں بیرونی تاریکی کو ایک بہت بڑے اژدہے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اژدہا؟ جی، جس نے اپنی دم منہ میں دبا رکھی ہے، اور اس کے اندر عذاب کے 12 تہخانے ہیں۔ 12 تہخانے؟ اور ہر تہخانے کا حاکم الگ ہے، کسی کا چہرہ مگرمچھ جیسا، کسی کا بلی جیسا، اور کسی کا کتے جیسا۔ ایک منٹ، بلی اور مگرمچھ جیسے چہرے؟ یہ تو مصری دیومالا کی طرح لگتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ اس دور کے نظریات کے ملاپ کی بہترین مثال ہے۔ تو ان سب کا کیا مطلب ہے؟
آج کی گفتگو سے یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ پرانے اور نئے عیب نامے کے درمیان کا دور نظریات کا ایک پگھلتا ہوا برتن تھا۔ ایک میلٹنگ پاٹ جس میں یونانی، ہندوستانی اور فارسی خیالات نے گہرے اثرات مرتب کیے۔ اور اس سے غنوصیت جیسی تحریکیں پیدا ہوئیں جنہوں نے خدا، بدی اور نجات کے تصورات کو نئی شکل دی۔ اور یہ کہ ابتدائی عیسائیت کا پورا ڈھانچہ دنیا کے فوری خاتمے کے یقین اور جہنم کے واضح اور ہولناک تصورات پر کھڑا تھا۔ یہ نظریات خلا میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ نہیں، بلکہ اس دور کی وسیع روحانی بے چینی اور بدی سے نجات کی تلاش کا نتیجہ تھے۔ لیکن بدی، نجات اور بعد از مرگ زندگی پر یہ گہری سوچ صرف یہودیہ تک محدود تو نہیں تھی۔ بالکل نہیں۔ اپنی اگلی گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ یونانی اور رومی انہی خوف اور امیدوں سے کیسے نمٹ رہے تھے۔ اچھا، ہم ان کے نجات دہندہ دیوتاؤں جیسے ہرکیولیس کی کہانیوں کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کے نظریات نے بھی ایک نئے مذہبی دور کے لیے کس طرح زمین ہموار کی۔ جاتے جاتے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ابتدائی عیسائیت غریبوں اور پسماندہ لوگوں کا مذہب تھا، جو ایک فاتح ہیرو کے بجائے ایک مصیبت زدہ نجات دہندہ کے تصور پر مبنی تھا۔ اس کی حتمی کامیابی میں اس بات کا کتنا ہاتھ تھا کہ اس نے رومی سلطنت کے بے اختیار لوگوں کو ایک طاقتور اپیل فراہم کی۔ پچھلی بار جب ہم بات کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح الگ الگ تہذیبوں نے فارس سے لے کر بابل تک برائی اور بدی کے تصورات کو اپنے اپنے رنگ میں ڈھالا تھا۔ جی، آج ہم اس گفتگو کو ایک بالکل مختلف اور سچ کہوں تو ایک بہت ہی ٹھنڈے علاقے کی طرف لے کر جا رہے ہیں، شمالی یورپ۔ جی، آج ہماری توجہ قدیم ٹیوٹونک قوموں پر ہے، یعنی وائکنگز اور ان سے جڑی جو دوسری قومیں تھیں۔ صحیح۔ اور ہمارے سامنے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے جو جنگجو دیوتا تھے، برائی کے عجیب و غریب تصورات اور دنیا کے خاتمے کی کہانیاں، انہوں نے بعد میں آنے والے عیسائی مذہب، خاص طور پر شیطان اور جہنم کے نظریے پر بہت ہی گہرا اثر ڈالا۔ ان ذرائع کو پڑھتے ہوئے جو بات مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگی وہ یہ تھی کہ یہ صرف ناموں کی تبدیلی نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ ایک دیوتا کو ہٹا کر اس کی جگہ کسی فرشتے کا نام رکھ دیا گیا۔ یہ تو نظریات کی ایک ایسی گہری تبدیلی ہے، ایک ایسا ملاپ ہے جس کے اثرات آج بھی مغربی ثقافت میں نظر آتے ہیں۔ صحیح کہا۔ تو آئیے اس برفانی اور طوفانی دنیا کا جائزہ لیتے ہیں۔ اچھا، تو بات شروع کرتے ہیں ان ٹیوٹونز کے بنیادی نظریے سے۔ ذرائع کے مطابق ان کا مذہب سیدھا سیدھا جنگجوؤں کا مذہب تھا۔ بالکل، ان کے لیے زندگی کا مطلب ہی جدوجہد اور لڑائی تھی، ہمت اور بہادری ہی سب کچھ تھی۔ اور یہی سب سے بڑی نیکی تھی۔ جی ہاں، اور ان کے نزدیک زندگی کا سب سے شاندار انجام تھا میدان جنگ میں لڑتے ہوئے مرنا۔ جو لوگ بستر پر بیماری سے مرتے تھے ان کے لیے کوئی عزت نہیں تھی۔ اچھا، اسی جنگجو ماحول میں برائی کا تصور بھی بہت منفرد تھا۔ یہاں ہمارے سامنے ایک کردار آتا ہے لوکی۔ لوکی جو آگ کا دیوتا تھا۔ جی، آگ کا دیوتا، لیکن ساتھ ہی دیوتاؤں میں سب سے زیادہ شریر، چالاک اور فسادی بھی وہی تھا۔ لوکی کا کردار بڑا دلچسپ ہے۔ وہ نہ پوری طرح اچھا ہے نہ ہی پوری طرح برا۔ وہ دیوتاؤں کے ساتھ بھی ہے اور ان کے خلاف سازشیں بھی کرتا ہے۔ بالکل۔ ذرائع میں اس کی ایک کہانی کا ذکر ہے کہ اس نے دیوتاؤں کو ایک جائنٹ سے دھوکہ دہی سے ایک قلعہ بنوانے پر اکسایا۔ جی، اور جب دیو نے اپنا انعام یعنی خوبصورتی کی دیوی فریا کو مانگا تو یہی لوکی تھا جس نے پھر دیوتاؤں کی مدد کی۔ ہاں، اس نے ایک گھوڑی کا روپ دھارن کر دیو کے طاقتور گھوڑے کو بھگا دیا تاکہ قلعے کا کام وقت پر پورا نہ ہو سکے۔ یعنی مسئلہ بھی خود پیدا کیا اور اس کا حل بھی خود ہی نکالا۔ بالکل، وہ ہمیشہ دونوں طرف سے کھیلتا تھا۔ لیکن اس کی شرارتیں صرف مذاق تک محدود نہیں رہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی اور تاریک حرکت روشنی اور پاکیزگی کے دیوتا بالڈر کی موت کا سبب بننا۔ جی بالکل، اور یہ ایک ایسا جرم تھا جسے دیوتا معاف نہیں کر سکتے تھے۔ صحیح کہا۔ اس واقعے کے بعد اسے دیوتاؤں کی دنیا ایسگارڈ سے نکال دیا گیا اور اسے ایک ہولناک سزا دی گئی۔ کیا سزا تھی؟ اسے 3 نوکیلی چٹانوں پر باندھ دیا گیا اور اس کے اوپر ایک زہریلا سانپ لٹکا دیا گیا، اچھا، جو ہر لمحہ اس کے چہرے پر زہر ٹپکاتا رہتا ہے۔ یہ تو بہت ہی بھیانک سزا ہے۔ اور وہ زلزلے والی بات کیا ہے؟ کہانی یہ ہے کہ اس کی وفادار بیوی سگن اس کے ساتھ کھڑی ہے اور ایک پیالے میں سانپ کا زہر جمع کرتی رہتی ہے۔
ٹھیک ہے، لیکن جب بھی پیالہ بھر جاتا ہے اور وہ اسے خالی کرنے کے لیے پل بھر کو ہٹتی ہے تو زہر کے چند قطرے لوکی کے چہرے پر گرتے ہیں اوہ، اور وہ درد سے اس شدت سے تڑپتا ہے کہ پوری دنیا لرز اٹھتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اسی سے زلزلے آتے ہیں۔ واہ، یعنی ایک دیوتا کی تکلیف زمین پر زلزلوں کا باعث بن رہی ہے۔ یہ فطرت اور دیومالا کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ جی، لیکن ان عقائد میں جو سب سے حیران کن بات مجھے لگی وہ ریگناروک کا تصور ہے، ریگناروک۔ یعنی دیوتاؤں کا زوال۔ ہاں، یہ خیال کہ دیوتا بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گے، وہ بھی مر سکتے ہیں۔ یہ ٹیوٹونک عقائد کی سب سے غیر معمولی اور شاید سب سے گہری بات ہے۔ زیادہ تر مذاہب میں دیوتا لافانی ہوتے ہیں، لیکن یہاں ایسا نہیں تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ جس دنیا کی شروعات ہوئی ہے اس کا ایک دن خاتمہ بھی ہونا ہے۔ اور یہ کوئی معمولی خاتمہ نہیں ہوگا۔ پیشین گوئی کے مطابق ایک وقت آئے گا جب لوکی اپنی قید سے آزاد ہو جائے گا، اور وہ اکیلا نہیں ہوگا۔ نہیں، اس کے ساتھ اس کی شیطانی اولاد بھی ہوگی، فینرس نامی دیو ہیکل بھیڑیا اور مڈگارڈ کا سانپ، جو پوری دنیا کے گرد لپٹا ہوا ہے۔ جی، یہ سب مل کر دیوتاؤں پر حملہ کریں گے۔ اور یہ آخری جنگ ہوگی، ایک ایسی جنگ جس میں دیوتا اور عفریت سب ایک دوسرے کو مار ڈالیں گے۔ اوڈن کو بھیڑیا نگل لے گا، تھور سانپ کو مار کر خود بھی اس کے زہر سے مر جائے گا۔ آخر میں ایک دیو پوری کائنات کو آگ لگا دے گا اور سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ ستارے آسمان سے گر جائیں گے، زمین سمندر میں ڈوب جائے گی، مطلب مکمل تباہی۔ مکمل تباہی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، اور یہی اس کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ بالکل۔ کیونکہ اس تباہی کے بعد اسی راکھ سے ایک نئی اور بہتر دنیا جنم لے گی۔ ایک ایسی دنیا جو گناہوں سے پاک ہوگی۔ جی، صرف دو انسان، لائف تھریسر اور لائف، ایک جنگل کی کھو میں چھپ کر اس تباہی سے بچ جائیں گے، اور وہ ایک نئی انسانی نسل کو جنم دیں گے جو امن اور سکون سے رہے گی۔ تو یہ مکمل تباہی کے نہیں بلکہ تجدید اور ایک نئی شروعات کا تصور تھا۔ بالکل۔ اچھا، تو ایک طرف یہ جنگجو ثقافت ہے جہاں سب سے بڑی نیکی میدان جنگ میں مرنا ہے، دیوتا خود فانی ہے اور کائنات کا خاتمہ طے ہے۔ جی، اور دوسری طرف عیسائیت آ رہی ہے جس کی تعلیم ہے کہ کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا بھی آگے کر دو۔ یہ تو مطلب تیل اور پانی کی طرح ہیں، یہ آپس میں ملے کیسے؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور اس کا حل یہ نکلا کہ عیسائیت نے خود کو ان قوموں کے مزاج کے مطابق ڈھال لیا۔ اچھا، یہ تاریخ کا ایک دلچسپ موڑ ہے۔ مشنریوں نے محسوس کیا کہ وہ ان جنگجوؤں کو نرمی اور امن کا پیغام نہیں دے سکتے، تو انہوں نے پیغام کا انداز ہی بدل دیا۔ یعنی انہوں نے عیسائیت کو ہی ٹوٹونک بنا دیا؟ ایک طرح سے جی ہاں، حضرت عیسیٰ کے کردار کو ایک فاتح اور طاقتور جنگجو بادشاہ کے طور پر پیش کیا جانے لگا۔ اور ان کے حواریوں کو ان کے وفادار جنگجوؤں کے طور پر دکھایا گیا؟ جی، ان کے جاگیرداروں کے طور پر۔ پرانے دیوتاؤں جیسے ووڈان اور تھور کی جگہ نہیں لی گئی، بلکہ ان کی خصوصیات کو طاقتور فرشتوں جیسے میکائیل سے جوڑ دیا گیا۔ تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہ نئے کردار ان کے پرانے دیوتاؤں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ بالکل، اور اسی طرح برائی کے پرانے کرداروں کو بھی نئے مذہب میں جگہ مل گئی۔ لوکی کی چالاکیاں، اس کا فسادی پن، یہ ساری خصوصیات لے کر شیطان کے کردار میں ڈال دی گئیں۔ صحیح۔ اور اس سے بھی زیادہ واضح مثال جہنم کے تصور میں نظر آتی ہے۔ ان قوموں کا ماننا تھا کہ جو لوگ بزدلی سے بستر پر مرتے ہیں وہ نائف لائم نامی جگہ پر جاتے ہیں۔ اور وہ کیسی جگہ تھی؟ ایک سرد، دھند بھری اور برفانی دنیا۔ یہی تصور عیسائی جہنم کا حصہ بن گیا۔ اچھا، یہاں تک کہ انگریزی کا لفظ ہیل بھی لوکی کی بیٹی ہیل کے نام سے نکلا ہے، جو اسی مردوں کی سرد دنیا کی ملکہ تھیں۔ ایک منٹ، یہاں مجھے ایک بات سمجھنی ہے۔ جب بھی ہم عام طور پر جہنم کے بارے میں سوچتے ہیں جی، تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ آگ، شولے۔ جی ہاں، آگ کا دریا۔ لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ دانتے کی جو مشہور کتاب ڈیوائنا کمیڈیا ہے، جی، اس میں جہنم کا جو مرکز ہے وہ برفانی ہے۔ بالکل، اور یہی تو سب سے حیران کن بات ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ یہ تو بالکل وہی شمالی یورپ والا تصور لگتا ہے۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ شمالی تصورات کتنے گہرے طور پر یورپی نفسیات میں سرایت کر گئے تھے۔
جہنم کی آگ والا تصور تو دراصل مشرق وسطیٰ کے گرم صحراؤں سے آیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یورپ نے اسے اپنی سرد اور برفانی تصویروں سے رنگ دیا۔ دانتے کے جہنم کا سب سے نچلا اور سب سے بھیانک حصہ جہاں شیطان قید ہے، وہ آگ کا دریا نہیں بلکہ ایک جمی ہوئی برف کی جھیل ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ اور دانتے کے 3 چہروں والے شیطان کا کیا تعلق ہے؟ ذرائع ایک دلچسپ امکان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ 11ویں صدی میں شمالی یورپ میں پوجے جانے والے ایک 3 سروں والے دیوتا ٹریگلاف کے بت کو توڑا گیا اچھا، اور اس کا سر نشانی کے طور پر روم بھیجا گیا۔ یہ ممکن ہے کہ دانتے نے اپنی جوانی میں اس عجیب و غریب 3 سروں والے بت کو دیکھا ہو اور اسی سے متاثر ہو کر اپنے 3 چہروں والے شیطان کا تصور تخلیق کیا ہو۔ یہ تو تاریخ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک بڑی تصویر بنانے جیسا ہے۔ اچھا، ان کہانیوں میں دیووں یعنی جائنٹس کا بھی بہت ذکر ہے۔ وہ کون تھے؟ دیو دراصل فطرت کی بے لگام طاقتوں کی علامت تھے، جیسے پہاڑ، برسانی طوفان اور گھنے جنگلات۔ بہت طاقتور ہوں گے۔ بہت طاقتور، لیکن ان کہانیوں میں انہیں ہمیشہ تھوڑا بے وقوف دکھایا جاتا تھا، جنہیں کوئی بھی عام انسان اپنی عقل اور چالاکی سے ہرا سکتا تھا۔ اور پھر جب عیسائیت آئی تو ان دیووں کی جگہ آہستہ آہستہ شیطان نے لے لی۔ جی، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ شیطان نے دیووں کی بے وقوفی بھی ورثے میں پائی۔ اچھا، جیسے وہ کسان والی مشہور کہانی ہے جس نے شیطان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ اپنی فصل کا آدھا حصہ اسے دے گا۔ ہاں، یہ میں نے سنی ہے۔ جب شیطان نے فصل کا اوپری یعنی زمین سے اوپر والا حصہ مانگا تو کسان نے شلجم اگا دیے اور شیطان کو صرف پتے ملے۔ اور اگلی بار جب شیطان نے ہوشیاری دکھاتے ہوئے زمین کے نیچے والا حصہ مانگا تو کسان نے گندم اگا دی۔ اس بار بھی شیطان کو بیکار جڑیں ہی ملیں۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ یعنی شیطان، جو عیسائیت میں برائی کی سب سے بڑی اور خوفناک علامت ہے، ان لوک کہانیوں میں ایک مذاق بن کر رہ گیا ہے۔ ایک ایسا بے وقوف جسے کوئی بھی عام کسان اپنی عقل سے ہرا سکتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عام لوگوں کے لیے شیطانی طاقت سے زیادہ انسانی ذہنت کی اہمیت تھی۔ ایسی بے شمار کہانیاں ہیں۔ سینٹ ڈنسٹن کی کہانی ہے جس نے گرم لوہے کے چمٹے سے شیطان کی ناک پکڑ لی تھی۔ اور ڈیولز برج کی کہانیاں بھی تو ہیں۔ جی، جو پورے یورپ میں پائی جاتی ہیں، جہاں شیطان ایک رات میں پل بنانے کا وعدہ کرتا ہے اور بدلے میں پل سے گزرنے والی پہلی روح مانگتا ہے۔ اور لوگ اسے دھوکہ دے کر کسی جانور جیسے بکری یا کتے کو پل پر سے گزار دیتے ہیں اور شیطان غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ بالکل، لیکن ان کہانیوں کا ایک بہت تاریک پہلو بھی تھا۔ وہ کیا؟ یہ تصور کہ زمین، پہاڑ اور دریا کسی دیو یا شیطان کی ملکیت ہیں، اس نے ایک بہت ہی خوفناک رسم کو جنم دیا۔ آپ قربانی کی بات کر رہی ہیں؟ جی، یہ خیال کہ اگر آپ کسی طاقتور ہستی کی ملکیت پر کوئی بڑی عمارت جیسے قلعہ، گرجا گھر یا پل بنا رہے ہیں تو آپ کو اس زمین کے مالک کو اس کا معاوضہ دینا ہوگا۔ اور یہ معاوضہ اکثر کسی زندہ جان یا انسان کی قربانی کی شکل میں ہوتا تھا۔ جی، یہ کوپن ہیگن والی کہانی تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ شہر کی دیوار بار بار گر رہی تھی۔ اور نجومیوں نے کہا کہ دیوار تبھی مضبوط ہوگی جب اس کی بنیاد میں کسی معصوم بچے کو زندہ دفن کیا جائے۔ اور انہوں نے ایسا کیا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے ایک چھوٹی بچی کو کھلونوں اور مٹھائیوں کے ساتھ ایک کرسی پر بٹھایا، اور جب وہ کھیل میں مگن تھی تو 12 معماروں نے اس کے اوپر محراب بنا کر اسے دیوار میں ہمیشہ کے لیے چن دیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد دیوار کبھی نہیں گری۔ کبھی نہیں۔ یہ سوچنا بھی مشکل ہے، لیکن یہ توہم پرستی 19ویں صدی تک کسی نہ کسی شکل میں زندہ رہی۔ یہ محض توہم پرستی سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایک ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کے لیے یہ ایک لین دین تھا۔ زمین ایک طاقتور ہستی کی ملکیت ہے اور اس پر کچھ بنانے کے لیے اسے سب سے قیمتی چیز کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اور یہی قربانی سے ادائیگی کا بنیادی تصور جب عیسائی نظریات سے ملا تو اس نے ایک بالکل نئی اور بہت گہری شکل اختیار کر لی۔ آپ کا اشارہ کفارہ یعنی اٹونمنٹ کے عقیدے کی طرف ہے جی، کہ حضرت عیسیٰ کی قربانی تمام انسانیت کے گناہوں کی قیمت تھی۔ بالکل، بنیادی خیال وہی ہے، ایک عظیم قرض چکانے کے لیے ایک عظیم قربانی۔
قدیم دور کی یہ خونی اور حقیقی قربانیاں عیسائیت میں ایک روحانی اور علامتی شکل اختیار کر گئیں۔ یعنی حضرت عیسیٰ کی قربانی کو خدا کے غضب کو ٹھنڈا کرنے اور انسانیت کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے کا ذریعہ سمجھا جانے لگا۔ جی، پرانی رسم کو ایک نیا، بہت بڑا اور روحانی معنی دے دیا گیا۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ شمالی یورپ کے قدیم عقائد صرف قصے کہانیاں بن کر غائب نہیں ہو گئے۔ جی نہیں، لوکی جیسا کردار، نائفلائم جیسی سرد دنیا اور ریگناروک جیسی تباہی اور تجدید کی کہانیوں نے عیسائیت میں شیطان، جہنم اور حتیٰ کہ نجات کے تصور کو بھی ایک نئی شکل دی۔ وہ نظریات ختم نہیں ہوئے بلکہ ایک نئے مذہب کے ڈی این اے کا حصہ بن گئے۔ بالکل۔ اور یہ ملاپ بہت اہم ہے کیونکہ جب یہ قدیم جادوئی تصورات، جہاں زلزلوں کی وجہ ایک دیوتا کی تکلیف تھی، عیسائی عقائد سے ملے تو ایک ایسی دنیا وجود میں آئی جہاں مافوق الفطرت طاقتیں ہر جگہ موجود تھیں۔ معجزے ممکن تھے، لیکن ان کا ایک تاریک عکس بھی تھا، یعنی جادو ٹونا۔ اور یہیں سے ایک بہت بڑا اور پیچیدہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر دو لوگ ایک ہی جیسا مافوق الفطرت کام کرتے ہیں، جیسے کسی بیمار کو ٹھیک کرنا، تو آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ ایک کا کام معجزہ ہے اور دوسرے کا کام کالا جادو؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف لے جاتا ہے۔ جب عقیدے کی طاقت اتنی بڑھ جائے تو پھر یہ طے کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ کون صحیح عقیدے پر ہے اور کون نہیں۔ اگلے تجزیے میں ہم اسی پر بات کریں گے کہ یہ عقائد کیسے جادو ٹونے کے خوف میں بدلے اور پھر مقدس دفتر یعنی انکویزیشن کے قیام کا باعث بنے، جس نے تاریخ کے ایک بہت ہی تاریک باب کو جنم دیا۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ آج بھی ہم اکثر ایک ہی عمل کو کرنے والے کی نیت یا شناخت کی بنیاد پر مختلف طریقوں سے پرکھتے ہیں۔ کیا معجزہ اور جادو کے درمیان کی لکیر واقعی سچائی کی ہے یا یہ صرف طاقت اور نقطہ نظر کا کھیل ہے؟ پچھلی بار ہم نے بات کی تھی مڈل ایجز کے شیطان کی، جو ایک اصلی خوفناک بلا سمجھا جاتا تھا، سینگوں والا، آگ میں جلتا ہوا ایک حقیقی عفریت۔ جی بالکل۔ آج ہم وقت میں تھوڑا آگے بڑھ رہے ہیں، ایک ایسے دور میں جب پوری دنیا بدل رہی تھی، اصلاح مذہب کا دور، یعنی دی ریفارمیشن۔ ایک بہت ہی ہلچل والا دور تھا۔ بالکل، یہ وہ وقت تھا جب مذہب، سیاست اور سوچ کے پرانے طریقے ٹوٹ رہے تھے۔ ہمارے سامنے جو ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس ہلچل نے شیطان کے تصور کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ جی۔ سوال یہ ہے کہ جب دنیا باہر سے بدل رہی تھی تو کیا شیطان کا خوف باہر سے انسان کے اندر منتقل ہو جا؟ آئیے اس دلچسپ سفر کو شروع کرتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ دور ایک بہت بڑا موڑ ہے۔ شیطان اب صرف جنگلوں اور ویرانوں میں بسنے والی کوئی مخلوق نہیں رہا۔ تو پھر وہ کہاں چلا گیا؟ لوگ اسے اپنے اندر محسوس کرنے لگے، لالچ، تکبر، شک اور خواہشات کی شکل میں۔ شیطان ایک خارجی دشمن سے زیادہ ایک داخلی نفسیاتی کشمکش بن گیا۔ اور یہ وہ دور بھی تھا جب عیسائیت ایک بڑی تقسیم سے گزری، کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ الگ ہو گئے۔ جی۔ ذرائع کے مطابق یہ دونوں گروہ ایک دوسرے پر الزام لگانے کے لیے شیطان کا نام خوب استعمال کرتے تھے۔ ہر کوئی اپنے مخالف کو شیطان کا ایجنٹ قرار دے رہا تھا۔ جی، یہ ایک طرح کی مذہبی پروپیگنڈا جنگ تھی۔ لیکن اس کا ایک غیر متوقع نتیجہ بھی نکلا۔ وہ کیا؟ جب دونوں طرف سے ایک دوسرے پر بد اخلاقی کے الزامات لگائے گئے تو اخلاقیات خود بخود مذہب کا مرکزی نقطہ بن گئیں۔ اچھا۔ یعنی اصل امتحان یہ نہیں کہ آپ کیتھولک ہیں یا پروٹیسٹنٹ، بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں گناہ پر کیسے قابو پاتے ہیں۔ اور اسی سوچ نے شیطان کو انسان کے اندر کی جنگ کے طور پر دیکھنے کا راستہ بنایا۔ تو اس پوری تبدیلی کے مرکز میں ایک شخص تھا، مارٹن لوتھر۔ جی؟ وہی جرمن راہب جس نے چرچ کے خلاف بغاوت کر کے پروٹیسٹنٹ ازم کی بنیاد رکھی۔ جی۔ شیطان کے بارے میں ان کا ذاتی تجربہ کیسا تھا؟ کیا وہ بھی اسے ایک اندرونی کشمکش سمجھتے تھے؟ لوتھر کا معاملہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں ماضی اور مستقبل کی نمائندگی کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ ان کے لیے شیطان کوئی استعارہ نہیں تھا، بلکہ ایک حقیقی زندہ وجود تھا جو ہر وقت ان کے آس پاس رہتا تھا۔ واقعی؟ جی، وہ اسے اپنی پڑھائی میں خلل ڈالتے ہوئے دیکھتے، رات کو ان کی نیند خراب کرتے ہوئے محسوس کرتے۔ وہ پوپ کو دجال اور رومن چرچ کو شیطان کا قلعہ سمجھتے تھے۔
ان کی زندگی شیطان کے خلاف ایک مسلسل جنگ تھی۔ لیکن ہمارے ذرائع میں ایک بہت عجیب بات لکھی ہے کہ لوتھر شیطان کو خدا کا جلاد بھی کہتے تھے۔ یہ تو بہت متضاد بات لگتی ہے۔ لیکن یہ لوتھر کی سوچ کا گہرا پہلو ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ خدا شیطان کو اس لیے برداشت کرتا ہے تاکہ وہ گناہگاروں کو سزا دے اور نیک لوگوں کو آزمائے۔ اچھا، ان کے نزدیک جب شیطان آپ پر حملہ کرتا ہے تو وہ دراصل آپ کو خدا کے قریب آنے پر مجبور کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک آزمائش ہے جو آپ کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ واہ، یہ تو بالکل مختلف زاویہ ہے۔ اچھا، ان سے جڑی کچھ کہانیاں بھی بہت مشہور ہیں، جیسے وہ دوات پھینکنے والا واقعہ۔ کیا یہ سچ ہے؟ جی، یہ کہانیاں ان کے کردار کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ بائبل کا جرمن زبان میں ترجمہ کر رہے تھے تو شیطان انہیں تنگ کرنے آیا اور انہوں نے غصے میں اپنی دوات اس کی طرف دے ماری۔ اور ایک اور قصہ بھی ہے؟ ایک اور قصہ ہے کہ شیطان نے ان سے کہا، تم ایک بڑے گنہگار ہو۔ تو لوتھر نے ہنس کر جواب دیا، اے شیطان، کیا تم مجھے کوئی نئی بات نہیں بتا سکتے؟ مجھے معلوم ہے، لیکن مسیح میرے گناہوں کے لیے مرا ہے۔ اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ ڈرتے نہیں تھے اس سے۔ بالکل، وہ شیطان سے ڈرتے نہیں تھے، بلکہ خدا پر اپنے یقین کے ذریعے اس کا مقابلہ کرتے تھے۔ یہ سب سننے کے بعد تو لگتا ہے کہ وہ ہر قسم کے تہمات پر یقین رکھتے ہوں گے، لیکن جب بات چڑیلوں اور جادوگروں کی آتی ہے تو ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ حیران کن طور پر محتاط تھے۔ جی، ایسا ہی ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ لوتھر انصاف کے معاملے میں بہت سخت تھے۔ انہوں نے ایک جج کو خط میں لکھا تھا کہ کسی پر جادوگری کا الزام لگے تو فوراً سزا نہ دی جائے، بلکہ مکمل چھان بین کی جائے تاکہ کسی بے گناہ کو سزا نہ ملے۔ اچھا، ان کا ماننا تھا کہ زیادہ تر کہانیاں افواہیں یا دھوکہ ہوتی ہیں۔ یہاں ان کی عملی سوچ غالب آ جاتی ہے۔ اور ان کی سب سے بڑی تبدیلی؟ ان کی سب سے بڑی تبدیلی یہ تھی کہ انہوں نے نجات یعنی سیلویشن کو ایک اجتماعی رسم کے بجائے ایک انتہائی ذاتی اور انفرادی عمل بنا دیا۔ اب نجات پادری سے معافی مانگ کر نہیں، بلکہ اپنے دل میں شیطان کی آزمائشوں کا مقابلہ کر کے ملنی تھی۔ یہ تو لوتھر کا ذاتی گہرا تجربہ تھا، لیکن جب یہ خیال عام لوگوں تک پہنچا تو کیا اس کی یہی شدت برقرار رہی یا یہ کچھ اور ہی بن گیا؟ بدقسمتی سے یہ کچھ اور ہی بن گیا۔ لوتھر کے پیروکاروں نے ان کے عقیدے کی شدت اور تہمات کو تو اپنا لیا، لیکن ان کی گہری اخلاقی سوچ اور روحانی بلندی کو نظر انداز کر دیا۔ اس کی کوئی مثال ہے؟ جی، اس کی سب سے عجیب مثال سگمنڈ فیرابیڈ نامی ایک شخص کی کتاب شیطانوں کا تھیٹر ہے۔ شیطانوں کا تھیٹر؟ یہ کیسا نام ہے؟ اس میں کیا تھا؟ یہ دراصل مختلف مصنفین کے مضامین کا مجموعہ تھا جس میں ہر قسم کے شیطان کی تفصیل تھی، جیسے ناچنے کا شیطان جو لوگوں کو فضول ناچ گانے پر اکساتا ہے، شادی کا شیطان جو میاں بیوی میں جھگڑا کرواتا ہے، شادی کا شیطان بھی؟ جی، لالچ کا شیطان، فیشن کا شیطان، یہاں تک کہ درباری شیطان بھی جو بادشاہوں کو خوشامد پر اکساتا ہے۔ یہ ایک پوری شیطانی بیوروکریسی تھی۔ اچھا، یعنی باقاعدہ شیطانوں کی فہرستیں بنائی گئی تھیں۔ درباری شیطان، یہ تو کسی مزاحیہ کتاب کا کردار لگتا ہے۔ بالکل، اور صرف یہی نہیں، ایک مصنف بورا ہاس نے تو باقاعدہ حساب لگا کر شیطانوں کی کل تعداد بھی بتائی۔ تعداد بھی بتائی؟ کتنی؟ 2,65,86,46,46,664۔ 2 خرب سے زیادہ؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ واقعی اس پر یقین رکھتے تھے؟ یہ اس دور کی نفسیات کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ گناہ اور برائی کوئی مبہم تصور نہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں موجود ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ ہر غلطی کے پیچھے ایک مخصوص شیطان تھا۔ تو اس سے لوگ ہر وقت چوکنا رہتے ہوں گے؟ جی بالکل، لیکن یہیں سے ایک اور تبدیلی بھی آئی۔ جیسے جیسے ثقافت اور تعلیم عام ہوئی، شیطان کا تصور بھی تھوڑا مہذب ہونے لگا۔ مہذب؟ جی، جیسا کہ گویٹے نے بعد میں اپنے کردار میفسٹوفیلیس سے کہلوایا، ثقافت جو پوری دنیا کو چمکاتی ہے، شیطان پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اور اس مہذب شیطان کی سب سے بہترین مثالیں ہمیں ادب میں ملتی ہیں، خاص طور پر شیکسپیئر اور ملٹن کے ہاں۔ جی، شیکسپیئر کے ڈراموں میں شیطان ایک نفسیاتی استعارے کے طور پر نظر آتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ صرف بچپن کی آنکھ ایک تصویر والے شیطان سے ڈرتی ہے۔ مطلب بالغ انسان جانتا ہے کہ اصل شیطان اندر ہے۔
بالکل، کہ اصل شیطان انسان کے اپنے ارادوں اور خواہشات میں چھپا ہوتا ہے، یا جیسے ہیملٹ میں کہا گیا کہ شیطان ایک دلکش شکل اختیار کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور پھر آتے ہیں جان ملٹن، جن کی نظم پیراڈائز لاسٹ نے تو شیطان کے کردار کو ایک نئی بلندی دے دی۔ بلا شبہ ملٹن نے شیطان کو ایک بدصورت افرید کے طور پر نہیں، بلکہ ایک عظیم، باغی اور شاندار ہیرو کے طور پر پیش کیا۔ ایک ہیرو کے طور پر؟ جی، یہ ایک ایسا کردار ہے جس میں تکبر ہے، لیکن ساتھ ہی ہمت، خودداری اور ایک ناقابل شکست عزم بھی ہے۔ مشہور نقاد ٹین نے تو یہاں تک کہا کہ ملٹن کا شیطان اس کے خدا سے کہیں زیادہ دلچسپ اور عظیم ہے۔ ان کا وہ مشہور جملہ بھی ہے نا، جہنم میں حکومت کرنا جنت میں غلامی کرنے سے بہتر ہے۔ بالکل، یہ تو شیطان کہہ رہا ہے، لیکن یہ سننے میں بہت طاقتور اور متاثر کن لگتا ہے۔ کیا ملٹن جان بوجھ کر شیطان کو ایک ہیرو بنا رہے تھے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس پر صدیوں سے بحث ہو رہی ہے۔ ملٹن خود ایک انقلابی تھے، انہوں نے انگلینڈ میں بادشاہت کے خاتمے کی حمایت کی تھی۔ اچھا، بہت سے ناقدین کا خیال ہے کہ ملٹن نے اپنے شیطان میں اسی انقلابی جذبے کو مجسم کیا ہے، ایک نااہل حکومت کے سامنے قومی غیرت اور آزادی کا نعرہ۔ یہ شیطان دراصل اس دور کے باغی انسان کی علامت ہے۔ تو یہ کتنا عجیب ہے کہ ایک ہی دور میں شیطان کی تین بالکل مختلف شکلیں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف لوتھر کا ذاتی دشمن، دوسری طرف ملٹن کا ادبی ہیرو، اور تیسری طرف عام لوگوں کے ذہنوں میں ہر گناہ کے لیے ایک الگ شیطان۔ یہ تینوں تصورات ایک ساتھ کیسے چل رہے تھے؟ کیونکہ یہ ایک عبوری دور تھا۔ اعلیٰ ادب میں تو شیطان ایک پیچیدہ کردار بن چکا تھا، لیکن عام لوگوں کے لیے شیطان کا تصور ابھی ان کے اپنے دل کے اندر کی جنگ ہی تھا۔ اس کی کوئی مثال؟ اس کی ایک بہترین مثال انسان کا دل نامی ایک گمنام کتاب ہے۔ اس میں تصویروں کے ذریعے دکھایا گیا تھا کہ انسانی دل ایک میدان جنگ کی طرح ہے جس پر قبضہ کرنے کے لیے فرشتے اور شیطان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ تو روح کے ایک جدید سائنسی نظریے کے قریب لگتا ہے۔ جی بالکل، یہاں خود یا سیلف کی کوئی مستقل حیثیت نہیں ہوتی، بلکہ اس کی پہچان ان خیالات اور جذبات سے ہوتی ہے جو ہر لمحہ اس پر غالب رہتے ہیں۔ لیکن اس نفسیاتی سمجھ بوجھ کے باوجود پرانے خوف اور توہمات ختم نہیں ہوئے، بلکہ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ ایک بہت ہی بھیانک شکل میں واپس آئے۔ بدقسمتی سے ایسا ہی ہوا۔ اصلاح مذہب کے دور میں کچھ عرصے کے لیے کیتھولک اور پروٹسٹنٹ ایک دوسرے کو بدعتی کہہ کر ظلم کا نشانہ بناتے رہے، تو چڑیلوں کا معاملہ پس پش چلا گیا تھا۔ لیکن جیسے ہی یہ مذہبی جنگیں کچھ ٹھنڈی پڑیں، چڑیلوں کے شکار کی وبا پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ واپس پھوٹ پڑی، اور اس بار یہ صرف کیتھولک علاقوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ پروٹسٹنٹ ممالک بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ اور اس کی سب سے خوفناک مثال امریکہ کے شہر سیلم میں ملتی ہے، 1692 کے مشہور چڑیلوں کے مقدمات۔ جی، سیلم میں جو ہوا وہ اجتماعی وہم اور مذہبی جنون کی انتہا تھی۔ وہاں کے ایک پڑھے لکھے پادری کاٹن میتھر کے زیر اثر یہ خیال پھیل گیا کہ شیطان نے اس کمیونٹی پر حملہ کر دیا ہے۔ اور پھر الزامات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جی، ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ جس میں کئی بے گناہ مردوں اور عورتوں کو پھانسی دے دی گئی۔ ان میں سے ایک پادری مسٹر بروس کی کہانی بہت دردناک ہے۔ بالکل، مسٹر بروس پر بھی جادوگری کا الزام لگا۔ جب انہیں پھانسی کے تختے پر لے جایا گیا تو انہوں نے سب کے سامنے بلند آواز میں لارڈز پریئر پڑھی، جس پر لوگ حیران ہو گئے ہوں گے۔ جی، ہجوم حیران رہ گیا، کیونکہ عام عقیدہ یہ تھا کہ کوئی جادوگر یہ دعا نہیں پڑھ سکتا۔ لوگوں نے انہیں چھوڑنے کا مطالبہ کیا، لیکن کاٹن میتھر نے ہجوم کو قائل کیا کہ شیطان دھوکہ دے رہا ہے، اور بروس کو پھانسی دے دی گئی۔ کچھ توقف کے بعد یہ سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ایک گائلز کوری کا واقعہ بھی ہے جو اس سے بھی زیادہ ہولناک ہے۔ گائلز کوری ایک 80 سالہ کسان تھا۔ جب اس پر الزام لگا تو اس نے مقدمے میں اپنا دفاع کرنے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ قانون کے مطابق اگر وہ خاموش رہتا تو اس کی جائیداد ضبط نہیں ہو سکتی تھی اور اس کے بچوں کو مل جاتی۔ اسے مجبور کرنے کے لیے جج نے حکم دیا کہ اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھے جائیں جب تک وہ بولنا پڑے۔ اور وہ نہیں بولا۔ وہ آخر تک خاموش رہا اور پتھروں کے بوجھ تلے دم توڑ گیا۔ یہ واقعہ دکھاتے ہیں کہ مذہبی عقیدہ جب غلط راستے پر چل پڑے تو کس قدر تباہی لا سکتا ہے۔ اس پورے معاملے میں
ایک اور اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ اس وقت چڑیلوں کے وجود سے انکار کرنا ایک طرح سے خدا کے وجود سے انکار کرنے کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ اس وقت خدا کا تصور ایک ایسے وجود کا تھا جو ہر وقت دنیا میں مداخلت کرتا ہے اور معجزے دکھاتا ہے۔ اگر خدا معجزے کر سکتا ہے تو شیطان بھی اپنے جادوئی کرتب دکھا سکتا ہے۔ تو چڑیلوں کو رد کرنا مطلب خدا کی طاقت کو چیلنج کرنا؟ جی بالکل، اسی لیے اس کے خلاف آواز اٹھانا بہت مشکل تھا۔ اس نے ایک نئے مذہبی تصور کی راہ ہموار کی جہاں خدا کائنات کے بنائے ہوئے نظام میں نظر آتا ہے، نہ کہ اس نظام کو توڑنے میں۔ اس سارے اندھیرے میں کیا کوئی امید کی کرن تھی؟ کیا کوئی اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہا تھا؟ جی، اور یہ بہت اہم ہے۔ اسی دور میں شک کی پہلی آوازیں بھی اٹھنے لگیں۔ ایک پروٹسٹنٹ ڈاکٹر جوہانس ویئر نے ہمت کی اور لکھا کہ جن عورتوں کو چڑیل سمجھا جاتا ہے وہ دراصل بیمار ہیں اور انہیں علاج کی ضرورت ہے، سزا کی نہیں۔ اور ایک جزوٹ پادری کی کہانی بھی ہے۔ جی، فریڈرک شپے کی۔ ان کی کہانی تو دل دہلا دینے والی ہے۔ فادر شپے نے اپنی زندگی میں 200 سے زیادہ مبینہ چڑیلوں کو سزائے موت کی تیاری کروائی تھی۔ 200؟ جی، اپنی زندگی کے آخر میں انہوں نے گمنام طور پر ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے اعتراف کیا کہ ان 200 میں سے ایک بھی قصوروار نہیں تھی۔ تو پھر ان سے اقرار کیسے کروایا گیا؟ انہوں نے لکھا کہ ان سب سے تشدد کے ذریعے جھوٹے اقرار کروائے گئے تھے۔ جب کسی نے ان سے پوچھا کہ ان کے بال وقت سے پہلے سفید کیوں ہو گئے تو انہوں نے جواب دیا، اس غم کی وجہ سے کہ میں نے اتنے بے گناہ لوگوں کو جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ اصلاح مذہب کے دور میں شیطان کا تصور ایک نہیں بلکہ کئی شکلوں میں موجود تھا۔ ایک طرف مارٹن لوتھر کا ذاتی حقیقی شیطان تھا جس سے وہ روز لڑتے تھے۔ دوسری طرف ملٹن کا عظیم باغی اور ادبی ہیرو تھا۔ اور تیسری طرف عام انسان کے دل میں جاری وہ نفسیاتی کشمکش تھی۔ مگر ساتھ ہی پرانے تہمات نے سیلم جیسے سانات کو بھی جنم دیا جہاں شیطان کا خوف لوگوں کی جان لے رہا تھا۔ یہ دور واقعی ایک اہم موڑ تھا۔ اس نے نہ صرف شیطان کے تصور کو بدلا بلکہ آہستہ آہستہ خدا، انسان اور حقیقت کے بارے میں بھی نئی سوچ کی بنیاد رکھی۔ لیکن یہ آوازیں بہت کمزور تھیں۔ جی، جوہانس ویئر اور فریڈرک شپے جیسی آوازیں اس وقت بہت کمزور اور اکیلی تھیں، لیکن انہوں نے ایک ایسی تبدیلی کا آغاز کیا جس نے بالآخر تہمات کے اس اندھیرے دور کو ختم کرنے کی راہ دکھائی۔ یہ گفتگو ذہن میں ایک سوال چھوڑ جاتی ہے، کیا واقعی کوئی تصور مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے یا وہ صرف اپنی شکل بدل کر ہمارے درمیان موجود رہتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ شاید شیطان کا تصور بھی آج کسی نئی شکل میں ہمارے اندر یا ہمارے معاشرے میں موجود ہو۔ بالکل، ہم نے آج ان خوفناک مظالم کی انتہا اور شک کی پہلی کرنوں کو دیکھا ہے۔ اپنی اگلی نشست میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ یہ چھوٹے چھوٹے احتجاج کیسے ایک بڑی فکری تحریک میں تبدیل ہوئے، یعنی روشن خیالی کا دور۔ جی، اور اس نے کیسے بالآخر چڑیلوں کے مقدمات کو ختم کیا اور قانونی اور سماجی دنیا پر شیطان کے اثر کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیا۔ تو آخرکار ہم پہنچ ہی گئے اس کتاب کے آخری اور فیصلہ کن حصے تک۔ پچھلے حصوں میں ہم نے شیطان کے تاریخی اور مذہبی تصورات کو دیکھا، لیکن آج ہم اس کی کہانی کو لوک داستانوں، ادب اور فلسفے کی گہرائیوں میں لے جا کر ختم کریں گے۔ جی بالکل، اور یہی اس حصے کی سب سے دلچسپ بات ہے۔ یہ ایک طرح کا گرانڈ فینالے ہے جہاں سارے دھاگے آ کر ملتے ہیں۔ آج کی گفتگو کا مقصد صرف کہانیاں سنانا نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ شیطان کا تصور کیسے ایک مذہبی کردار سے نکل کر انسانی نفسیات، ترقی کے جذبے اور خیر و شر کے سب سے بڑے سوال کی علامت بن جاتا ہے۔ اچھا، تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں لوک داستانوں سے۔ ان کہانیوں میں شیطان کی جو تصویر ہے وہ بڑی حیران کن ہے۔ وہ کوئی چھپ کر سازشیں کرنے والا کردار نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ تو بہت فعال ہے، ایک محنتی کردار ہے۔ وہ پل بنا رہا ہے، گرجا گھر تعمیر کر رہا ہے، دیواریں کھڑی کر رہا ہے۔ لگتا ہے جیسے اس کے بغیر تو کہانی آگے ہی نہ بڑھے۔ صحیح، جیسے دنیا کے کام ہی اس کے بغیر نہیں چل سکتے۔ بالکل، مصنف کا کہنا ہے کہ اس کے بغیر کہانی میں کوئی پلاٹ ہی نہیں بچتا۔ وہ ایک ایسی قوت ہے جو خدا کے بنائے ہوئے نظام پر سوال اٹھاتی ہے، جو جمود کو توڑتی ہے۔ اور یہ نکتہ بہت دلچسپ ہے کہ اسے صرف برائی کا مجسمہ نہیں سمجھا جاتا ہے نا،
کتاب کے مطابق وہ ترقی اور تبدیلی کی خواہش کی علامت بھی ہے، وہ روح جو کہتی ہے کہ جو ہے وہ کافی نہیں۔ جی، وہ بے اطمینانی کی روح ہے، اور یہ بے اطمینانی اکثر آزمائش کی صورت میں سامنے آتی ہے، لیکن یہ آزمائشیں ویسی نہیں ہیں جیسی ہم عام طور پر سوچتے۔ جی، کتاب میں کچھ بڑی عجیب مثالیں ہیں، جیسے سینٹ ہیلارین کی کہانی، جو صحرا میں بھوک سے نڈھال تھے تو انہیں لذیذ کھانوں کے نظارے ہونے لگے، یا پھر ایک راہب کی کہانی ہے جس کے پاس ایک شام ایک خوبصورت عورت پناہ مانگنے آئی، اس نے پناہ دی، لیکن جیسے ہی اس کے دل میں میلان پیدا ہوا وہ عورت غائب ہو گئی اور ہوا میں شیطانوں کے کہکہے گونجنے لگے۔ وہ راہب اتنا ٹوٹا کہ اس نے عبادت ہی چھوڑ دی۔ اور دیکھیں، یہاں مصنف ایک بہت گہرے نفسیاتی وضاحت پیش کرتا ہے۔ اس کے مطابق یہ کہانیاں تنہائی میں پیدا ہونے والے، آپ کہہ لیں کہ ہیلوسینیشنز کا نتیجہ ہو سکتی ہیں۔ اچھا، جی، جب کوئی شخص خود کو دنیا سے مکمل طور پر کاٹ لیتا ہے تو اس کا اپنا ذہن ہی اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ ماضی کی یادیں، دبائی ہوئی خواہشات، وہ سب حقیقت کا روپ دھار لیتی ہیں۔ لیکن کیا یہ نفسیاتی وضاحت ان کہانیوں کی جو روحانیت ہے اسے کم نہیں کر دیتی؟ مطلب اگر یہ صرف ذہن کا کھیل ہے تو پھر خیر و شر کی وہ بڑی جنگ کہاں گئی؟ نہیں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ مصنف یہ نہیں کہہ رہا کہ روحانی جنگ کا وجود نہیں، بلکہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جنگ اکثر انسان کے اندر لڑی جاتی ہے، اور اس کا ایک زبردست ثبوت سینٹ جیروم کے اپنے خط میں ملتا ہے۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ صحرا کی تنہائی میں انہیں اکثر روم کی محفلیں اور رقص کرتی ہوئی لڑکیاں نظر آتی تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا جسم روزوں سے ٹھنڈا تھا، لیکن میری روح خواہشات کی آگ میں جل رہی تھی۔ واہ، یعنی شیطان کا سب سے بڑا میدان جنگ انسان کا اپنا ذہن ہے۔ یہ تو ہوئی وہ آزمائش جو اندر سے آتی ہے، لیکن کچھ کہانیوں میں تو شیطان زیادہ براہ راست ہے، وہ باپ بھی بنتا ہے۔ مرلن کی کہانی اسی طرف اشارہ کرتی ہے نا؟ جی ہاں، اور یہ کہانیوں کی ایک پوری قسم کی نمائندگی کرتی ہے۔ ان کہانیوں میں شیطان سوچتا ہے کہ وہ اپنا ایک بیٹا پیدا کرے گا جو مسیح کے کام کو تباہ کر دے گا۔ لیکن مرلن کی کہانی میں ایک زبردست موڑ آتا ہے۔ شیطان ایک نیک لڑکی سے فریب کرتا ہے، مرلن پیدا ہوتا ہے، اس کا باپ اسے ماضی اور حال کا علم دیتا ہے، لیکن خدا مداخلت کرتا ہے اور اسے مستقبل کا علم دے دیتا ہے، اور یہی علم اس کے باپ کے خلاف ہتھیار بن جاتا ہے۔ بالکل، مرلن بڑا ہو کر اپنے باپ کو حقیر جانتا ہے اور نیکی کے لیے کام کرتا ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس کہانیاں بھی ہیں، جیسے رابرٹ دی ڈیول کی۔ اس نے اپنی شیطانی وراثت کو فخر سے قبول کیا اور ظلم کی انتہا کر دی۔ تو ان سب کہانیوں میں مشترکہ موضوع روح کے لیے کشمکش ہے، اور اسی کشمکش سے ایک اور دلچسپ تصور پیدا ہوتا ہے، شیطانی معاہدے یعنی ڈیول کانٹریکٹس۔ جی، اور یہاں کتاب میں ایک بڑی مزیدار بلکہ ستم ظریفی والی بات لکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان تمام معاہدوں میں شیطان، جسے ہم جھوٹ کا باپ مانتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے وعدے کا پکا نکلتا ہے، قانونی کاغذات مانگتا ہے، دستخط کرواتا ہے۔ جبکہ دھوکہ ہمیشہ انسان یا ولیوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ تضاد ہے نا؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انسانی روح جیسی قیمتی چیز خرید رہا ہے تو وہ قانونی طور پر کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتا، سودا پکا کرنا چاہتا ہے۔ اس کی سب سے پرانی کہانی تھیوفلس کی ہے۔ اس نے اپنا عہدہ واپس پانے کے لیے مسیح اور کنواری مریم کو ترک کرنے کا معاہدہ کیا، لیکن بعد میں پچھتایا اور دعا کی۔ آخر کار کنواری مریم نے خود شیطان سے لڑ کر وہ معاہدہ واپس حاصل کیا۔ لیکن ان تمام معاہدوں میں سب سے مشہور، سب سے گہری اور اہم داستان بلا شبہ ڈاکٹر فاؤسٹ کی ہے۔ فاؤسٹ کی کہانی صرف ایک معاہدہ نہیں، یہ ایک پورے دور کی کہانی ہے۔ بالکل، فاؤسٹ صرف ایک کردار نہیں، وہ سائنس، نشاط ثانیہ اور علم کی نہ بجھنے والی پیاس کی علامت بن گیا۔ جو اصل جرمن ووکس بک میں کہانی ہے وہ بہت سیدھی سادی ہے۔ فاؤسٹ 24 سال کے لیے اپنی روح شیطان کو بیچ دیتا ہے، اور اس معاہدے کی شرائط بہت دلچسپ ہیں۔ شیطان اسے ہر علم اور طاقت دیتا ہے، لیکن شادی کی اجازت دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ وجہ؟ کیونکہ شادی ایک مقدس رسم ہے، یعنی شیطان اسے دنیا کی ہر لذت دے سکتا ہے لیکن پاکیزگی سے دور رکھتا ہے۔ فاؤسٹ شیطان کے ساتھ جہنم اور آسمان کا سفر کرتا ہے، شہنشاہ کے دربار میں سکندر اعظم کو زندہ کر کے دکھاتا ہے، لیکن جیسے ہی 24 سال پورے ہوتے ہیں اس کا انجام بہت خوفناک ہوتا ہے۔ اگلی صبح لوگوں کو اس کے جسم کے ٹکڑے ملتے ہیں۔
اور یہاں سے یہ کہانی واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ اصل کہانی جو کیتھولک نقطہ نظر کی عکاسی کرتی ہے، علم کی بے لگام جستجو کو ایک گناہ کے طور پر دیکھتی ہے۔ لیکن پھر 2 صدیاں بعد گوئٹے آتا ہے اور اس پوری داستان کو الٹ کر رکھ دیتا ہے۔ اور یہ کمال کی تبدیلی ہے، کیونکہ وہ صرف کہانی کا انجام نہیں بدلتا، وہ تو علم حاصل کرنے کے پورے مقصد کو ہی بدل دیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ بالکل، گوئٹے کا فاسٹ بچ جاتا ہے، اور وہ اس لیے نہیں بچتا کہ وہ آخر میں توبہ کر لیتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے حقیقی اطمینان شیطان کے دیے ہوئے تحفوں میں نہیں ملتا۔ اسے اطمینان انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرنے میں ملتا ہے۔ جب وہ ایک بنجر زمین کو سرسبز بنا رہا ہوتا ہے، تب اسے وہ لمحہ ملتا ہے جس کا وہ منتظر تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مقصد بدل گیا، علم برائے طاقت سے علم برائے خدمت۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ہی شیطان کا کردار بھی مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ گوئٹے کا میفسٹروفیلس محض برائی کا ایک کارٹون کردار نہیں، وہ تنقید کی روح ہے، وہ روح جو انسان کو اکساتی ہے، اسے آرام سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ جیسا کہ گوئٹے کے ڈرامے میں خدا خود کہتا ہے کہ انسان اگر اکیلا رہ جائے تو وہ سست ہو جاتا ہے، اس لیے اسے ایک ایسا ساتھی چاہیے جو اسے چبھوتا رہے، اسے اکساتا رہے۔ واہ، میفسٹروفیلز وہ ضروری منفی قوت ہے جو مثبت ترقی کو ممکن بناتی ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا خیال ہے۔ اگر گوئٹے کا شیطان ترقی کے لیے ضروری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شر بذات خود ایک ضروری چیز ہے۔ جی، اور یہ ہمیں سیدھا خیر اور شر کے اس بنیادی فلسفیانہ سوال کی طرف لے جاتا ہے جس پر کتاب کا آخری حصہ مرکوز ہے۔ ٹھیک ہے؟ مرکزی سوال یہ ہے، شر کیا ہے؟ کیا اس کا اپنا کوئی وجود ہے یا یہ محض خیر کی عدم موجودگی ہے؟ مصنف یہاں برتھا وان سٹوٹنر کا نظریہ پیش کرتا ہے کہ شر ایک بھوت کی طرح ہے، اس کا اپنا کوئی وجود نہیں، جیسے تاریکی صرف روشنی کی عدم موجودگی کا نام ہے۔ یہ ایک بہت پرکشش خیال ہے کہ برائی حقیقی نہیں ہے، لیکن کیا یہ حقیقی دنیا میں کام کرتا ہے؟ جب ہم بھوک کی بات کرتے ہیں تو اسے صرف خوراک کی عدم موجودگی کہنا اس تکلیف کو کم کرنے کے مترادف نہیں ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے، اور کتاب کا مصنف بھی اسی بنیاد پر اس نظریے کی تردید کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تعلقات بھی ایک حقیقت ہوتے ہیں۔ خوراک کی عدم موجودگی بھوک ہے، اور بھوک ایک بہت ہی حقیقی، بہت ہی طاقتور چیز ہے۔ ایک قرض مقروض کے لیے ایک منفی حقیقت ہے، لیکن وہی قرض خواہ کے لیے ایک مثبت اثاثہ ہے۔ تو شر، چاہے وہ کسی چیز کی کمی ہی کیوں نہ ہو، ایک حقیقی اور مؤثر قوت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر شر حقیقی ہے تو پھر خیر کیا ہے؟ کیا نیکی کا کوئی موضوع یعنی آبجیکٹو معیار ہے، یا یہ صرف موضوعی ہے کہ جو مجھے خوشی دے وہ اچھا ہے؟ یہ اس بحث کا سب سے اہم سوال ہے، اور کتاب کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ ہاں، اخلاقیات کا ایک موضوع معیار موجود ہے جو کائنات کے نظام یا ارتقاء کے قوانین سے جڑا ہوا ہے۔ مجھے لگتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کی ضرورت ہوگی، کیونکہ یہ ایک بہت ہی ایبسٹریکٹ خیال ہے۔ جی، اور کتاب میں دی گئی بھیڑیے اور انسان کی مثال بہت طاقتور ہے۔ بھیڑیا بھی میمنا کھاتا ہے اور انسان بھی۔ اگر صرف بھوک مٹانا ہی معیار ہے تو دونوں کے عمل میں کوئی اخلاقی فرق نہیں۔ صحیح۔ لیکن معروضی طور پر ایک بہت بڑا فرق ہے۔ انسان کا عمل ایک اعلیٰ زندگی یعنی انسانی تہذیب کو فروغ دیتا ہے، کیونکہ وہ بھیڑوں کی پرورش بھی کرتا ہے، ایک پورا نظام قائم کرتا ہے، جبکہ بھیڑیا صرف تباہ کرتا ہے اور اپنی انفرادی بقا کو دیکھتا ہے۔ تو نیکی کا معیار یہ ہوا کہ کون سا عمل زندگی کے بڑے ارتقائی نظام کو آگے بڑھاتا ہے۔ بالکل، نیکی کا تعلق اعلیٰ زندگی پیدا کرنے سے ہے۔ وہ عمل جو زندگی کو زیادہ منظم اور بہتر شکلوں میں ارتقا کرنے میں مدد دے وہ نیک ہے، اور جو عمل اس نظام کو توڑے وہ شر ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے لوک داستانوں کے چالاک شیطان سے سفر شروع کیا، پھر ہم گوئٹے کے فلسفی میفسٹوفیلس تک پہنچے، اور آخر میں ہم نے خیر و شر کے ان بنیادی سوالات پر غور کیا۔ اور اس سب کا نچوڑ کتاب کے حتمی اور طاقتور نتیجے میں ہے۔ کائنات کو ارتقاء کے لیے مزاحمت کی ضرورت ہے۔ اگر شر نہ ہو تو جد و جہد نہ ہو، کوئی ترقی نہ ہو، کوئی آدرش نہ ہو۔ مشکلات پر قابو پانے کے لیے کوشش کی ضرورت ہوتی ہے،
اور یہی کوشش ارتقاء کا انجن ہے۔ واہ، یہ تو پورے تصور کو ہی بدل دیتا ہے۔ اسی لیے مصنف کہتا ہے کہ خیر اس لیے خیر ہے کیونکہ شر موجود ہے۔ خدا کا تصور بھی شیطان کے بغیر ادھورا ہے۔ یہ دونوں ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، ایک دوسرے کے وجود کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ تو اس کتاب کی روشنی میں سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑتے ہیں۔ کتاب یہ بتاتی ہے کہ شیطان بے چینی، ترقی اور جمود کو توڑ کر نئے راستے تلاش کرنے کی ہمت کی علامت ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں اور معاشرے میں اس ضروری خلل ڈالنے والی روح اور حقیقی تباہ کن برائی کے درمیان فرق کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کون سی لکیر ہے جہاں تعمیری تنقید تخریبی بغاوت میں بدل جاتی ہے؟